بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج جو ہم کا موضوع جو ہے بہت خاص ہے۔ جو انڈیا میں انتخابات ہوئے ہیں اس پر ہم تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ جو پینل ہے وہ ایک بہت ہی تھنک ٹینک کا پینل ہے جو کہ اپنے اندر بڑی گہرائی اور گہرائی چھپائے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کا جو موضوع ہے اس کی ابتدا ہم یوں کرنا چاہتے ہیں کہ ویسے جو تقسیم ہند ہوئی تھی تو وہ اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی 800 سال تک حکمرانی رہی ہے اور انگریز 200 سال تک حکمران رہا ہے، تو 1000 سال تک وہ غلام رہے۔ تو ہندوؤں کا اور انگریزوں کے درمیان میں جو گٹھ جوڑ ہوا، اور گٹھ جوڑ کے بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ جمہوریت یہاں پر نافذ ہوگی۔ تو جمہوریت کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اقلیت میں چلے جائیں گے اور وہ نہیں بنا سکیں گے کسی جگہ پہ بھی حکومت۔ میں نے کوئی انڈیا کے 5 دورے کیے ہیں۔ اس دوروں کے درمیان میں مجھے اکثر مسلمان ملے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر ہم مل کے رہتے تو ہم بہت فرق لا سکتے تھے، کہ ہماری قریب 58 کروڑ کے قریب ہم لوگ ہو جاتے، یعنی پاکستان کے 22 کروڑ، اب اس زمانے میں 18 کروڑ تھے۔ تو اسی طرح سے بنگلہ دیش کے 18 کروڑ اور 25 کروڑ وہ خود کو کہتے تھے، ہندوستان کے جو لوگ مسلمان ہیں وہ کہتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو، جب اقتدار میں جو چیز آپ نہیں ہوتے ہیں تو وہ بہت سا مینوپولیشن کر لیتے ہیں۔ جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ جس طرح سے انگریزوں نے کیا، جیسے مغلوں نے کیا، وہ اقلیت میں تھے لیکن حکمران نہیں کرتے تھے۔ تو اب ایسی صورتحال میں آپ کا یہ جو پاکستان کا جو 2 قومی نظریہ تھا، تو مسلمانوں کے جو علماء کرام تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نے اس تھیوری کو مان لیا تو پھر ہم اقلیت میں چلے جائیں گے اور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر 2 قومی نظریہ کا تصور پیش کیا، اور یہ بتدریج ہوا۔ یعنی آپ قائد اعظم محمد علی جناح جب آئے تو قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے حامی تھے ہندو مسلم اتحاد کے، اور ایک رکھنا چاہتے تھے، اور یہ اس کے بڑے دائی تھے۔ اور ہمارے مسلمانوں نے ایک اور بات ہوئی، کیونکہ حکمرانی ہم سے چھنی تھی، تو وہ انگریزوں اور ہماری زبان جو تھی اس زمانے میں سارے ہندوستان میں بشمول سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا یا کہیں بھی ہر صوبے کے اندر فارسی تھی سرکاری زبان۔ تو فارسی کو انگریزوں نے یکدم ختم کیا، اور پھر اس کے بعد میں انگریزی لاگو کر دی، تو مسلمان تیار نہیں تھا انگریزی سیکھنے کو۔ بمشکل تمام سر سید احمد صاحب نے کوشش کر کے یہ محمد نے کالج بنایا علی گڑھ میں، اور وہاں مسلمانوں کے بچے جو ہمارے سندھ سے بھی خصوصاً، جیسے نور محمد ہائی اسکول ہے ہمارا، تو نور محمد صاحب جو علی گڑھ میں پڑھ کے آئے، اور بہت سے لوگ جو یہاں سے سندھ سے گئے، پنجاب سے گئے، خیبر پختونخوا سے گئے، بنگال سے گئے، وہ سب وہاں جاتے پڑھتے تھے، اور پھر خود پیر صاحب پکڑا بھی وہاں گئے ہیں، اور ان کے دونوں بھائی وہاں پر تعلیم انہوں نے حاصل کی، اور ابتدائی جو تعلیم تھی وہاں حاصل کی انہوں نے۔ پھر یہ بات جو تھی اس وہاں سے بیداری پیدا ہوئی، اور وہاں سے انگلش سیکھنا شروع ہوا۔ لیکن 1906 سے پہلے مسلمانوں نے اپنے آپ کو انگریزوں کا سبجیکٹ تسلیم نہیں کیا تھا، اس کے خلاف مزاحمت کرتے رہے، جو نقصان کی وجہ بنی۔ اور پھر یعنی یہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ 1878 میں صرف کوئی 45 کے قریب مسلمانوں نے گریجویشن کیا تھا، جبکہ ہندو 1300 گریجویٹ ہو چکے تھے۔ تو یوں اس طرح سے ہم تعلیمی بھی پسماندہ رہے، اور بہت سی جگہ پر بھی پسماندہ رہے۔ پھر یہ ہوا کہ 1906 میں جب آغا خان کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن ملا، اور اس وقت جو ہے تقسیم بنگال ہو گئی تھی، تو تقسیم بنگال ہونے کی وجہ سے یہ پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی جو اکثریتی علاقہ تھا وہ ایسٹ بنگال تھا، جو آج کا بنگلہ دیش ہے۔ تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اگر ہم اس طریقے پہ جائیں گے تو شاید ہمیں آزادی مل جائے۔ تو پھر آغا خان کی سربراہی میں جو ڈیلیگیشن 1906 کو 30 دسمبر کو 1906 کو ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں جا کر انہوں نے پہلی دفعہ استعمال کیا کہ وی آر ریڈی ٹو بیکم یور سبجیکٹ، آپ کی حکمرانی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، بشرطیہ کہ آپ یہ جو تقسیم آپ نے ایڈمنسٹریٹو تقسیم کی اس پاکستان کی، وہ آپ مان لیں، ہمارے لیے الگ سے الیکٹورل کالج بنا دیں جو کہ بلدیاتی انتخاب کا ہو، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں جو پریوی کونسل ہے اس کا میں ایک ممبرشپ دے دیں، اس کے قائد اعظم ممبر بنے بعد میں، اور اس کے علاوہ ہمیں 2 ججز دے دیں، جو کہ ایک جج آیا تھا ہمارا پنجاب سے اور ایک آیا تھا ہمارا مدراس سے، اور ساتھ ساتھ میں جو الیکٹورل کالج بنا وہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جو بلدیاتی انتخاب ہوئے اس میں مسلمانوں کی تعداد وہ الگ سے الیکٹورل کالج ہمارا بن گیا،
ہمارا مسلمانوں کا ووٹ جہاں بھی تھا اس کی وجہ سے ہماری نمائندگی بڑھتی چلی گئی، اور یوں انگریز نے وہ قائم رکھا، اور اس کے جواب میں کانگریس نے اس کے خلاف جو ہے وہ انتہائی اقدام کیا، اور وہ ہمارے فائدے میں کیا۔ تو وہاں سے پھر پلٹا شروع ہوا۔ اب جب یہ حکمرانی آ گئی، ہندوستان اور پاکستان بٹ گئے، بٹنے کی بھی ایک بنیاد وجہ یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کے بنانے کی اس وقت بھی کوشش نہیں کی جب لیاقت علی خان بنے وزیر خزانہ، تو انہوں نے یہ کیا کہ محمد علی چودھری ان کے سیکرٹری تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر کسی کو بھی کوئی بھی چیز اپروو نہیں کرتے تھے، اور نہرو تک کو جو وزیر اعظم محتاج کر دیا کہ وہ اپروول وزیر خزانہ سے ملے تو وہ ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ان سے جان چھڑاؤ، کیونکہ یہ لوگوں نے ہمارا تو ناطقہ بند کر دیا، تو پھر انہوں نے تقسیم کر دیا۔ تقسیم انہوں نے خود تسلیم کیا ہے، آپ ہسٹری پڑھ لیجیے، کانگریس تسلیم کیا۔ اب جب یہ بات تھی تو یہ آر ایس ایس جو ہے، جس زمانے میں ہٹلر کا زمانہ تھا تو آر ایس ایس 1925 میں بنی، جب ہٹلر کا دور تھا، ہٹلر کا جب بن گیا تھا، یہ نازیزم شروع ہوا، تو وقت سے یہ جب واجپئی پکڑا گیا 1940 میں، تو یہ معافی نامہ لکھ کے آیا۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہی واز ناٹ فریڈم فائٹر، لیکن کانگریس نے یہ بات کی، میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے گفتگو کو، کانگریس نے یہ دیکھا کہ 800 سال تک اسپین میں مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے، وہاں کیسے ختم ہوئی؟ وہاں مسلمانوں کا نام لینا نہیں والا اب کوئی نہیں رہا ہے، تو کیوں ایسا یہاں نہیں ہو سکتا ہے جو کہ انڈیا میں بھی جو ان کی 800 سال حکومت رہی ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ فرق وہ بھول گئے کہ ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان رہتا ہے، وہ جیسا ان کا دعویٰ ہے، حالانکہ وہ انڈین جو سرکاری طور پر تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ 13% ہے، کل 14% مانتے سرکاری طور پر۔ تو اب اس کے بعد میں ہندوتوا کا جو سلسلہ سے شروع ہوا، نیا مذہب انہوں نے بنایا، اس کا ڈیزائن کیا، تو پہلے جو تھا وہ رام راج کے نام سے انہوں نے مذہب کو کیا تھا، اب انہوں نے نیا ٹرن لیا کہ جو بنے کہ صاحب یہ ہندوتوا کا ایک نیا مذہب انہوں نے ایجاد کیا، جو کہ بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کے 1000 دیوتا ہیں، 1000 ان کے مذاہب ہیں، کوئی سانپ کو پوج رہا ہوتا ہے، کوئی بتوں کو تو سبھی پوجتے ہیں، کوئی درخت کو پوج رہا ہوتا ہے، کوئی گاؤ ماتا کو پوج رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے ایک ان کی قوم بنتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ نہیں بنا کرو مسلمان دشمنی میں یہ کام کریں۔ اب اس کی وجہ سے مودی صاحب نے 2014 میں پہلا الیکشن لڑا تو ان کو بڑی کامیابی ہوئی، ان کو جو سیٹیں ملی تھیں وہ قریب 294 ملیں۔ پھر جب دوسرا الیکشن 2019 کا ہوا تو 303 مل گئی سیٹیں ان کو، اور جیتنے کے لیے وزیر اعظم بننے کے لیے 272 کا فگر ہے، تو 272 کا فگر کو وہ کراس کر کے 303 میں آ گیا۔ اب مودی صاحب نے اس الیکشن میں یہ سوچا، جو کہ انہوں نے بہت سی کارروائیاں کیں، جیسے کہ کشمیر کا کہ وہ جو ختم کر دیا 370 کا اسٹیٹس جو تھا خاص کہ یہاں پر الگ سے حکومت رہے گی، ان کی مرضی سے فیصلہ ہوگا۔ 35A کہ وہاں پر کے تحت یہ تھا کہ وہاں پر کوئی آباد نہیں ہو سکتا سوائے کشمیریوں کے، تو انہوں نے جو ڈیموگرافک چینج کرنے کی کوشش کی، وہ یہ کام کیا۔ پھر آپ نے بابری مسجد کو اپنے وہ مندر بنایا، وہاں پر بڑا جشن منایا، ساری دنیا کو لوگوں کو بلایا، بہت کام کیے، اور کہا کہ میں 400 مجھے سیٹیں چاہیے اس دفعہ، لیکن 400 سیٹیں اس کو نہیں ملی۔ اب یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور ناظرین کرام ہم اپنے پہلے جو تعارف کراتے ہیں ہمارے آج کے جو مہمانان گرامی ہیں، اس میں ہمارے بھائی اور بردر آفتاب حسین صاحب ہیں، ڈائریکٹر ریسرچ ہیں IEEE کے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ پھر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صبا سحر جو ہیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں ہمارے ساتھ ایئر کموڈور ریٹائر زاہد الحسن صاحب ہیں، اور لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر اصفر ہلال قریشی صاحب ہیں، جو کہ تمغہ امتیاز لے چکے ہیں ملٹری کا، اور ڈائریکٹر ریسرچ ہیں۔ تو یہ یعنی آفتاب صاحب بھی ڈائریکٹر ریسرچ ہیں، ڈائریکٹر ریسرچ جو ہے ایئر کموڈور صاحب بھی ہیں زاہد الحسن صاحب، اور صبا صاحبہ ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں، شاید یہ وجہ ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ڈاکٹر تو وہی ہیں۔ تو اب آگے چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو گزارش سوال میں پہلے کرنا چاہتا ہوں جناب آفتاب صاحب سے۔ جی آفتاب صاحب فرمائیے کہ حالیہ بھارتی انتخاب کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے مخلوق حکومت بنائی، اور نریندر مودی انتخاب میں 400 نشستیں جیتنے کا دعویٰ کر رہے تھے جو غلط ثابت ہوا۔ مودی بڑی فتح حاصل کرنے میں کیوں ناکام رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نصرت مرزا صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ
آپ نے پروگرام میں مدعو کیا اور ہمیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. اچھا اب یہ ہے سوال کی طرف. تو مودی جو ہے اس نے بڑی مطلب بھارتیہ جنتا پارٹی نے بڑی کیمپین چلائی, دعوے کیے, ٹھیک ہے, اس میں جو انڈین عوام کے سینٹیمنٹس ہیں ان کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں ووٹ مل جائے. ایکسپلائٹ کیا, ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. مطلب جو ایک بڑا ان کا جو بیانیہ ہمیشہ رہا ہے ہندوستان کا, اور وہ تقریباً ہر پارٹی کا رہتا ہے, ایک اس میں دو چیزیں کامن ہیں. ایک تو یہ ہے اینٹی پاکستان اور دوسرا ہوتا ہے اینٹی مسلم, ٹھیک ہے. اچھا کانگریس اس حوالے سے تھوڑی لبرل ہے, وہ اینٹی مسلم کو کم یوز کرتی ہے, اینٹی پاکستان کو وہ بھی یوز کرتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کر دیں گے, وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, ہمارا دشمن ہے. اچھا اس کے پیچھے جو میرے خیال میں جو تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ قومیں جو ہیں وہ یکجا ہوتی ہیں دو چیزوں سے. ایک تو اگر آپ کی کامن اچیومنٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ یکجا ہوتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے کہ کامن سفرنگس, ٹھیک ہے, کہ یا آپ کا ایک مشترکہ دشمن ہو تو آپ جو ہے ایک ہو جاتے ہیں. جس طرح کرکٹ میچ ہوتا ہے ساری دنیا سے ہوتا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈیا کے خلاف ہوتا ہے تو ساری قوم متحد ہو جاتی ہے. ہم اپنے آسٹریلیا اور انگلینڈ میں بھی یہی حال ہے. جی آسٹریلیا انگلینڈ میں شروع ہوا, جی جی ایسا ہی ہے. تو وہ یہ کہ ان کی کامن دشمنی. اچھا تو اسی وجہ سے جو ہے یہ بیانیہ سیل ہوتا ہے انڈیا میں کہ جو ہے پاکستان دشمن ہے, پاکستان کو ہم یہ کر دیں گے, تو اس پہ جو ہے انڈین عوام جو ہے وہ اس پارٹی کی طرف جو ہے اس کے فیور میں ووٹ ڈالتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ پاکستان کا دشمن ہو. اچھا ہندوستان نے بھی یہ کیا بہت, لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ اپنے 400 کے دعوے والی سیٹیں ڈیمانڈ کرتے ہوئے نہیں حاصل کر پائے, بلکہ 240 پہ رک گئے. اس کے پیچھے میرا خیال ہے 3-4 فیکٹرز ہیں جو کہ میں بیان کرنا چاہوں گا. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ جو بیانیہ ان کا ہے وہ اب بک نہیں رہا ہے. چورن نہیں بک رہا ان کا, چورن ان کا نہیں بک رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے نہ بکنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 1-2 سال دیکھیں نا, اس میں ہندوستان نے اپنے ہی لوگوں کو مارنا پیٹنا یہ شروع کر دیا. مائنورٹیز کے ساتھ جو حرکتیں ہوئیں, مطلب کرسچنز ہو گئے, دلتس ہو گئے, مسلمان ہو گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس مرتبہ بی جے پی کو, سکھ بھی ہو گئے, انہوں نے اس مرتبہ بی جے پی کو سپورٹ نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پچھلے 2 سالوں میں ایسی چیزیں ہوئیں کہ کینیڈا میں سکھ مر رہا ہے, دلتس کے خلاف جو لوگ نکلے ہوئے ہیں, عیسائیوں کے چرچ جل رہے ہیں, مسلمان مر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ, اور دس واز آل ہیپننگ انڈر دی جو ہے کور آف ہندوتوا, جو کہ تو اس وجہ سے مائنورٹیز نے ہاتھ کھینچ لیا, ٹھیک ہے, وہ ووٹ ایک ٹوٹا. اچھا دوسرا جو ہے انڈین لبرلز اور سیکولرز جو تھے, مطلب جو اینٹی ہندوتوا وائسز ہیں, انہوں نے بھی جی کمیونسٹ بھی ان میں ہی شامل ہیں جو کہ ہندوتوا کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ دا انڈیا دیٹ وی وانٹ. ہم ایک ہندو انڈیا میں نہیں رہ سکتے, کیونکہ ہندو انڈیا مطلب ایک ایکسٹریمسٹ ایسے ریاست میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی اظہار کی آزادی نہیں, کچھ نہیں. تو اس وجہ سے بھی جو ہے بی جے پی کا ووٹ ٹوٹنا جو تھا دیٹ واز نیچرل. اچھا تیسرا یہ تھا کہ انڈیا کا امیج جو ہے وہ ان کچھ ہی مہینوں میں جو انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ بھی بہت ڈیٹرائٹ ہو چکا تھا. یو ایس جو ہے وہ انویسٹیگیشنز میں لگا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے سکھ نیشنلز کو جو ہے وہ انڈیا مارنے کے پیچھے ہے, انڈیا ہے. کینیڈا نے تو اوپنلی کہہ دیا, وہ تو چیزیں وتھ ایویڈنس جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس موجود ہیں. تو ایک وہ امیج بھی جو ہے برا پڑا. اچھا فارمرز جو بیچ میں پروٹیسٹ ہوئے جہاں پہ کسانوں نے احتجاج کیے, وہ لوگ مرے بیچارے, اندھے ہو گئے, اس اسٹرگل جو ہے اس نے بھی ایک جو ہے بی جے پی کا امیج خراب کیا. اسی وجہ سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ عوامل ہیں جن کی وجہ سے بی جے پی جو ہے وہ اس اتنے مضبوط طریقے سے نہیں آ سکا اور اس کو ایک کمزور حکومت بنانی پڑ رہی ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس اہم موضوع پہ میرا جو اوپینین ہے وہ شیئر کرنے کا موقع دیا. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. تو سب سے پہلے اس سوال پہ آؤں میں اگر کہ مودی گورنمنٹ کیوں ناکام رہی, اس سے پہلے ایک اس الیکشن کی سگنیفیکنس پہ بولنا ضروری ہے کہ وائی اٹ واز امپورٹنٹ. اینڈ پوری دنیا کی جو نظریں تھیں وہ اس الیکشن پہ تھیں کہ اب رزلٹ کیا آنے والا ہے, ویدر مودی گورنمنٹ پھر سے آئے گی الیکشن میں یا کوئی چینج ہم دیکھ رہے ہیں, جو کہ مودی گورنمنٹ دعویٰ کر رہی تھی کہ اس بار 400 پار. اس بار 400 پار کا نعرہ فیل ہو گیا. 400 پار نہیں ہوئے, بلکہ وہ
250 بھی نہیں انہوں نے پار کر کے دکھائے اپنے کو. سمپل میجورٹی بھی نہیں لے سکے. جی بالکل سمپل میجورٹی, اور اس کے لیے ان کو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک جو گورنمنٹ ہے کولیشن, 2 پارٹیوں کی مدد لی جو کہ اس کے خلاف تھی. جی بالکل انہیں دہشت گرد قرار دے چکی تھی مودی کو. بالکل. ایک اس کا پہلو یہ ہے, اور دوسرا ہے کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز جو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا کہ کانگریس اتنی کامیابی کے ساتھ آگے آئے گا, جو کہ بالکل ہی ویک پڑ رہا تھا پچھلے گورنمنٹس میں, جیسے 2014 اور 2019 کے جو الیکشنز ہیں. تو اس دفعہ کانگریس ایک کافی تگڑی اپوزیشن کے طور پہ میں دیکھتی ہوں کہ ایمرج ہوئی ہے ان دس الیکشن. وائی دس الیکشن واز امپورٹنٹ, کیونکہ یہ اٹ واز اے میراتھن الیکشن جو بتایا جا رہا ہے, کیونکہ انڈیا از دا موسٹ پاپولس کنٹری, دنیا کی سب سے زیادہ جو پاپولس کنٹری ہے انڈیا. چائنا کو بھی اس نے بیٹ کر دیا. اور اس دفعہ جو الیکشن میں ووٹ پڑا ہے وہ ہے 64 کروڑ. اٹ مینس 64 کروڑ انڈینس نے اپنا فیصلہ سنایا, اور اس 64 کروڑ نے یہ ثابت کیا کہ وہ ہندتوا کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ کولیشن گورنمنٹ آ گئی, جو کہ پہلے مودی 2014 میں 2019 میں وہ ایک ایبسلوٹ میجورٹی کے ساتھ آئے تھے. 300 سے اوپر سیٹیں ایبسلوٹ 303 تھی جی, 2019 میں 330 تھی اور 2093 تھی اور 2018 میں 2014 میں. ہاں جی, تو وہ اب یہ ریجیکٹ ہو گیا, یہ چیز اب وہ ختم ہو گئی, ہندتوا کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ کیوں مطلب حاصل نہیں کر پائی, وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں مودی کا جو سلوگن تھا 2014 میں اور 2019 میں وہ ڈفرینٹ تھا. دیٹ سلوگن واز کہ کرپشن کو ختم کریں گے, فارمرز کی جو وہ ہے ڈبل کریں گے انکم, ہم بلیک منی کو ہم واپس لے آئیں گے. آلدو اینٹی پاکستان ریٹورک ہمیشہ رہتا ہے, لیکن ڈومینیٹڈ جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا. 2019 میں انہوں نے بالاکوٹ اور اس کو یوز کیا. اب یہاں پہ وہ بک نہیں رہا تھا, تو انہوں نے جو ابھی کی جو الیکشن ہے اس میں انہوں نے اینٹی مسلم ریٹرک جو ہے نیریٹو, اس کو along with اینٹی پاکستان نیریٹو دونوں کو ساتھ مطلب الیکشن کا جو ان کا مین تھیم تھا یہ 2 تھے, اینٹی پاکستان نیریٹو اینڈ اینٹی مسلم نیریٹو. اچھا, تو آئی تھنک دس واز ون آف دا ریزنس وائی ہی واز ریجیکٹڈ بائی دا پیپل. مطلب اور ایک دوسری چیز جو میں فیکٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو مودی گورنمنٹ ہے 2019 کے الیکشن میں 224 سیٹس میں 50% سے زیادہ ووٹ ملا تھا اس کو. اب وہ نمبر ریڈیوس ہو گئے, 156 اسٹیٹس میں 50% سے زیادہ ملا. 224 اور 156 نمبر کم ہو گیا, ووٹ بینک یا اگرچہ اس نے وہ پاپولیرٹی کم ہو گئی. اگر وال کو اس میں کیا نام ہے جو اس کا دلی کا جو وزیر اعظم ہے جی اس کو گرفتار کیا, جو چھتیس گڑھ کا جو تھا اس کو بھی گرفتار کیا. جی, اس کے باوجود بھی رزلٹ یہ آیا. بالکل اس نے پوری کوشش کی. اگرچہ وال جی کیجریوال وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو بیچارے گرفتار کیا, لیکن وہ بہت بڑی بہادری سے لڑا. پھر بھی وہی واز دی اونلی اسپوکس مین اگینسٹ, جبکہ کانگریس میں وہ جان نہیں تھی, لیکن خاموش ووٹ پڑ گیا. جی بالکل. جی فرمائیں. اور بھی دوسرے فیکٹرس ہیں, مجھے مین ریزنس یہی لگتے ہیں, لیکن انٹرنل اور بھی بہت سارے ایشوز تھے. رائزنگ پرائسز تھی, انفلیشن, جاب لیسنس. ابھی انہوں نے ریسنٹلی الیکشن سے پہلے کنٹروورشل آرمی ریکروٹمنٹ ریفارم انٹروڈیوس کروایا ہے, جس سے وہ آرمی کا بہت ہی لمیٹڈ ٹائم پیریڈ فار 4 ایئرس ریکروٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جس سے بھی بہت زیادہ چائنا کے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے اگنی دوست کے نام سے, یا ہندو میں کیا کہتے ہیں دوست کو پتہ نہیں, وہ اگنی اس کے بعد نام سے وہ انہوں نے ایک فورس بنائی ہے جو چائنا کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دی ہے. اس کو کوئی مراد نہیں دیے ہیں جو کہ فوجیوں کو ملتے ہیں. جی, وہ بھی مسئلہ پر کھڑا ہو گیا. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اصل میں, وہ تو ایک الگ بحث ہے, کبھی اور بحث کریں گے اس پر. جی, انہوں نے 1 ملین آدمی لگا دیے ہیں چائنا کے فورس پر, اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے کپڑوں کے لیے تک کے پیسے نہیں ہیں, جو کہ ان کو گرم کپڑے چاہیے. سر بس جسٹ ون لاسٹ پوائنٹ. جی پلیز. کہ جو مین ریزن مجھے دوسرا یہ لگتا ہے کہ جو پاورٹی ہے وہاں پہ ابھی بھی 700 ملین پیپل وہ ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہے ہیں انڈیا میں. اٹ مینس کہ مودی گورنمنٹ چاہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں یا چاہے ان کی جو اکانومی ہے یا فارن ایکسچینج ریزروس ہیں وہ 600 بلین پلس ہو, لیکن اگر عام آدمی کو اس سے فائدہ نہیں مل رہا تو رزلٹ وہی آئے گا جو مودی. لیکن آپ ایک بات دیکھیں, 600 ملین تو ہے جی, لیکن 600 ملین 624 کے قریب ہیں, لیکن 600 ملین کا تو قرضہ ہے اس کے اوپر جو اس کو پے کرنا ہے. لیکن وہ یہ کرے گا کہ بھائی قسطوں میں دے گا تو اس کو تھوڑا سا بینیفٹ مل سکتا ہے.
اچھا جی، اب آ جاتے ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اصفر بلال قریشی صاحب کے پاس، جن کے پاس تمغہ امتیاز ہے، وہ بھی ڈائریکٹر ریسرچ ہیں CI/SSS کے. آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی. اور اب فرمائیے کہ بیسیکلی جو کہ ڈاکٹر سحر صاحبہ نے فرمایا اور آفتاب صاحب نے جو فرمایا، اس کے علاوہ بھی میں کچھ اور فیکٹر محسوس کرتا ہوں. جی جی بالکل. ایک تو بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے، ایک بہت بڑا ملک ہے، وہاں پر جو بلینئرس ہیں، جسے ہم کھرب پتی کہہ سکتے ہیں، یا کھرب پتی سے بھی کھرب پتی کہہ سکتے ہیں، ان کو خاص لوگوں کو چن لیا، باقی کو ریجیکٹ کر دیا. جن کو انہوں نے مراد دی وہ بے تحاشا تھی، جس کی وجہ سے ایک قسم کی جو عمرہ میں، یہ ایک نیا اینگل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کے جو عمرہ ہیں ان کے اندر سخت نفرت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ پیسہ جو لگنا، پیسہ تو انہوں نے دل کھول کے اس کو دیا، جھوٹا بھی دیا، میں نے ایک قسم کا بھتہ دیا انہوں نے، اندر سے وہ دوسرا بھی کام کرتے رہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ جب یہ ہم نے کیوں ڈرائیو کیا، اس طرح ڈرائیو کیا کہ جو نشستیں جو ان کی گھٹی ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ان کو نقصانات ہوئے ہیں، جس میں 4 آدمیوں کا نام لیتا ہوں. ایک تو ان میں آپ دیکھیں، یہ میرے ریسرچ نہیں ہے، یہ فوربس کی ہے اور بلومبرگ کی ہے. وہ کہتا ہے گوتم اڈوانی کو ایک دن میں 64 ارب کا نقصان پہنچا. یہ کہاں پہنچا؟ یہ جو انہوں نے پیسے لگائے تھے اسٹاک مارکیٹ میں، وہ ڈوب گئے، اس لیے کہ اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی. دوسرا جو مکیش امبانی کو 7 کھرب کا نقصان پہنچا. تیسرا جندال وہ آدمی ہے، وہ فیملی ہے جس کا ایک آدمی جو ہے نواز شریف سے ملنے کے لیے آیا تھا پنڈی میں، وہ بغیر ویزا کے مری چلا گیا تھا، جس پر ہم لوگوں کو بہت اعتراض ہوا تھا صحافیوں کو. ہم نے کہا بھئی یہ کیا ملک کے اندر ہے. اس فیملی کو نقصان ہوا 5 کھرب کا. اور منگلم ایک اور فیملی ہے، کمار منگلم جو ہے، اس کو جو ہے 2 کھرب کا نقصان ہوا. یہاں سے ہم نے ڈرائیو کیا کہ ان لوگوں نے جو مال لگایا تھا کہ وہ یہ جو تھا، یہ ایک دم مارکیٹ جو ہے وہ کریش، میں نے کریش نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی تو ہمیں فائدہ بہت ہوگا. اتنے لمبے انہوں نے داؤ لگا دیے، یہ پانسا پھینکنے والا کام کر دیا، جوا کھیلا، نقصان اتنا اٹھا گیا. تو اب کیا ہوگا، فرمائیے آپ اس پر. جناب، میں جو وجوہات بیان کی ہیں ڈاکٹر صاحب آفتاب صاحب نے اور ڈاکٹر صبا نے، ان سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور اس قدر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں. بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہندوتوا کا ایک نیریٹو ہے جو کہ اب اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اوور 10 ایئرس جو اس کے گزرے ہیں مودی کے، اس کے اندر جو ایک متوازن ذہن اور سوچ رکھنے والے ہندو ہیں، جو ماڈریٹ ہندو ہیں، انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ ان کے ملک کے لیے یہ کوئی ایک اچھا ایک نیریٹو نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ تقسیم کرنے والا نیریٹو ہے، بالکل وہ کہہ رہے ہیں اب آ کے جو دانشور لوگ ہیں وہاں کہہ رہے ہیں، بالکل کہہ رہے ہیں. اور اس کے اندر بہت سی آوازیں اٹھ رہی تھیں اس کے اوپر، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی ذہنیت تھوڑی چینج ہوئی ہے، اور لوگوں نے اس کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جیسے پہلے کیا. حکومت ابھی بھی اس کی بن گئی ہے، سب سے زیادہ سیٹیں بھی بی جے پی کی ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، کامیاب تو ہوا مگر اس طرح نہیں ہوا جس طرح وہ چاہتے تھے. اور وہ کیوں چاہتے تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس 400 کیوں مانگ رہے تھے؟ ان کی 2 وجوہات ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ ان کو پھر کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے کسی اور پارٹی یا سپورٹ کی ضرورت نہ رہتی، 2/3 ایبسولوٹ میجورٹی مل جاتی ہے ان کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے کے لیے ان لائن ود دیئر ہندوتوا نیریٹو، کہ ایک ہندوستان کو یا انڈیا کو ایک سیکولر اسٹیٹ سے ایک ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا. یہ پاسبلٹی تھی جس کے اوپر لوگوں کا بہت زیادہ اعتراض تھا، انڈیا کے اندر بھی، ان کے دانشوروں کا، ان کے پولیٹیکل پارٹیز کا، اور عام عوام کا بھی. تو یہ دوسری وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں 400 اوپر سیٹیں مل جائیں. بنیادی وجہ آپ کی یہی ہے کہ جو نیریٹو ہے ہندوتوا کا بیانیہ،
مگر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں. جب مودی کی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تھا 2014 میں پہلی دفعہ, تو اس وقت ان امپلائمنٹ ریٹ جو تھا 5.4% تھا. آج 8.4% ہے انڈیا میں. 3% بڑھ گیا. 3% بڑھ گیا. انڈیا میں 3% بڑھنے کا مطلب ہے کروڑوں لوگ جو ہیں ہاں، وہ بہت ان امپلائی ہو گئے. ہاں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ وہاں پہ جو دوسری چیز آپ کے سامنے آئی وہ تھی کہ ایک بہت بڑی وجہ جو پچھلے اس کے ٹینیور میں, لاسٹ ٹینیور جو ختم ہوا ہے ابھی, اس میں وہ تھی کووڈ کی ہینڈلنگ. کووڈ کا جو ایک پینڈیمک آیا تھا اس میں ان کی پرفارمنس انتہائی ناقص تھی. اور ان کے جو فگرز ہیں کہ ہمارے 4,70,000 انڈینس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کو WHO نے بھی چیلنج کیا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کی اسٹڈی اس نے بھی چیلنج کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اصل جو اموات ہیں وہ تقریباً اس سے 10 گنا زیادہ ہیں. یعنی 47 لاکھ انڈینس مارے گئے ہیں کووڈ کی وجہ سے. انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا بغیر سوچے سمجھے, بغیر پلاننگ کیا. آپ اس کو کمپیئر کریں جو پاکستان میں ہوا تھا. اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا. ہاں, فائنسٹ وے آف جس کو پوری دنیا نے سراہا. اور اس کی آؤٹ کم یہ ہوا کہ نہ یہاں پہ وہ ان امپلائمنٹ ہوئی, نہ یہاں لوگ بھوکے مرے, نہ لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوا. ایک اور کام بھی ہوا کہ جو ہمارا جو یہ بے نظیر پروگرام تھا وہ انہوں نے, ہمیں یاد ہے کیونکہ ہم اس وقت کوریج کر رہے تھے سارے پورے سندھ کے اندر, پورے پاکستان میں. تو جیسا ہمارے دادو کے لوگ تھے, ہم دادو کو زیادہ اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ ہمارا سب سے زیادہ بیکورڈ ایریا وہ ہے, اگرچہ وہاں کے سب سے زیادہ دانشور لوگ وہاں سے پیدا ہوئے. یعنی جو سب سے پہلا جو ڈاکٹر جو قاضی صاحب تھے وہ سب واحد بیوروکریٹ تھے جب پاکستان بنا, جو کہ 22 گریڈ کے. تو وہاں پر ان لوگوں کو 6 مہینے کی انہوں نے ایڈوانس پیمنٹ کر دی. اب اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ ان کو جو ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے نقصانات نہیں ہوئے. یہ کوئی کسی نے اس اینگل کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس اینگل انہوں نے چلا کہ یہ, میں نے ہوشیاری یہ کی کہ ان لوگوں کو فری کر دو تاکہ یہ باہر موومنٹ ان کی کم ہو جائے اور یہ پیسوں کے لیے بیچارے روتے نہ پھریں. جی اب آگے چلیں. اچھا, تو یہ سر میں نے ایڈ کیا آپ کی بات میں. آپ نے سپورٹ کیا, بالکل صحیح سپورٹ کیا آپ نے. اور یہ سپورٹ نہیں کیا, میں نے ایڈ کیا ہے. سپورٹ آپ ہی کریں اپنے آپ کو. اچھا جی. تو اس کے اندر پھر یہ کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ جو حالات کریٹ ہوئے تھے کہ لوگ سڑکوں پہ مر رہے ہیں, گھر نہیں پہنچ پا رہے, اور ایک کرائسس سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی. تو وہ ایک اپریہنشن آئی تھی بہت زیادہ. تو وہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, 19, 20, 21 تک کے یہ حالات رہے تھے وہاں پہ, اس کا اثرات. تو یہ ایک ایسی چیز کہ پوری دنیا نے ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا تھا. اس کے علاوہ ان کی جو فارمر موومنٹ تھی اس کے اندر پنجاب کا جو آپ رزلٹ دیکھ لیں گے اس وقت کیا ہے کہ اس نے کانگریس نے اس کو ان کو وائپ کر دیا وہاں سے تقریباً, اور وہ وجوہات بھی ہیں. اس کے بعد آپ کی جو ماسس کی ٹریٹمنٹ ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ VIP کو سپورٹ کرنے کا کلچر, وہ بالکل ہے. آپ یہی تک دیکھ لیں کہ جو رام مندر کی ابھی انوگریشن ہوئی تھی, جس کو سمجھ رہے تھے کہ وہ بیس بنا کے یہ اپنی رام مندر کی کانسٹیٹیونسی انہوں نے ہار دی ہے. ہار گئے, وہی تو بتانا. ایک تو کانسٹیٹیوشن ہاری, اس کی بتاتا ہوں میں کیوں ہارے. وہ وہاں پہ انہوں نے اس کی پومپ کے ساتھ اور جتنے فین فیئر کے ساتھ اس کی افتتاح کیا گیا اور پوری دنیا کو بلایا گیا, صرف اس لوگوں کو VIPs کو بلانے کے لیے اس علاقے کی بہت بڑی آبادی, کچی آبادی تھی جو ارد گرد تھی, اس کو ختم کر دیا گیا. وہ لوگ آج بھی, اس وقت بھی اس کچی آبادی کے باہر جو علاقہ ہے جو VIP ایریا تھا, آج بھی بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس آج بھی گھر نہیں ہے. تو کیا یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے BJP کے جب وہ ان کو ووٹ ڈالنے جائے گی, وہ بھاگو جو لاکھوں افراد وہاں ووٹ ڈالنے جائیں گے, کیا ان کو ووٹ ڈالیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے کہ انہیں سمجھ لیا تھا کہ ہم تو ہندوتوا کے نام پہ ووٹ لے ہی لیں گے, جو کہ ایک غلط سوچ تھی. اور لوگوں نے پروو کیا کہ آپ لوگوں کو, آپ کی سول ایکٹ سائڈ ہے آپ کی ایکٹیویٹی گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریٹو, اس کو بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے, تبھی آپ کو ایک سپورٹ ملتا ہے لوگوں سے ووٹ کا. تو یہ جناب کوئی 4-5 چیزیں اور تھیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر یہ نقصانات اٹھائے BJP نے. اب آ جاتے ہیں اس کی طرف. دیکھیں, یہ ایک ہوتا ہے کہ ایک سیٹ پالیسی چل رہی ہوتی ہے, اور ایک لوگوں نے اسٹیمیٹ لگایا ہوتا ہے, جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں, کہ ٹرینڈ کیا ہے. جو آپ کے رزلٹ آ رہے تھے پولس کے, ایگزٹ پول کے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ 400 سیٹیں لے جائیں. بناوٹی نہیں تھے. نہیں, مودی کو وہ جو پورا میڈیا ہے وہاں پر کوئی 400 کے قریب چینل ہے. ہاں, وہ 400 کو چینل ان کے گیت گا رہے تھے. بالکل. تو وہ جس انداز سے, اور پھر وہ سب کے سب بکے ہوئے تھے. گودی میڈیا کہلاتا ہے نا, مودی گودی میڈیا کہلاتا ہے وہاں پر. اور وہ
اب اس کے رزلٹ تو ایسے ہی آنے تھے نا، جب وہ پھر وہ ہوا میں اڑا دیا اس کو. یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ میڈیا میں اچھال دو اور اس کو گمراہ کر دو. جی بالکل. اچھا خیر، جو یہ کام ہمارا لوگوں کا کام ہے کہ ہم کیسے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. چلے تو بس وہ جو ایگزٹ پول کی رزلٹس آ رہے تھے، جو بزنس مین ہیں ان لوگوں کو انویسٹمنٹ اور اپنی پلاننگ، فیوچر پلاننگ بزنس کی کہ انویسٹمنٹ کس طرح کہاں کتنی کرنی ہے، اس کے وہ بیس کر کے کرتے ہیں. تو جب رزلٹ ٹاپ بالکل ہی الٹ آئے ہیں اور وہ جو 2/3 میجورٹی تھی وہ بھی نہیں، یا سمپل میجورٹی بھی اچیو نہیں کر سکی بی جے پی، تو یقینی بات ہے مارکیٹ نے کریش کرنا تھا. اٹ واز ایکسپیکٹڈ. اور جو سڈن فال ہوا، سڈن کریش ہوا. اور اگر بی جے پی گورنمنٹ یہاں سے اس کو سنبھالتی ہے اور اس کو لے جا کے ایک بہتر پالیسی لے کے آتی ہے، پھر شاید ریکور بھی کر جائے یہ سارے بزنس مین. نہیں، اب ایک بات سوال کرتا ہوں میں یہاں سے. 2 پارٹی این ڈی میں شامل ہیں. ایک ہے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے اندر تلگو دیام پارٹی، جس کے رہنما میں چندرا بابو نائیڈو ہیں، جو کہ کافی پرانے ہیں. میں 2006 میں جب وہاں گیا تھا جی اس وقت یہ بن گئی تھی اور یہ کمزور بھی ہوئی تھی. میں وہاں پر یہ اصل میں یہ جو پارٹی ہے حیدرآباد دکن کی ہے، یا اے پی کی، آندھرا پردیش کی. جی. تو آندھرا پردیش کے اندر یہ اس کی 16 نشستیں ہیں اس کے پاس. اس نے مودی کو غدار کا اسے کہا تھا، دہشت گرد قرار دیا تھا اس آدمی نے، جو آلموسٹ 80 ایئرس ناؤ. تو وہ اس کو آخری وقت میں یہ شامل ہوا. دوسرا آدمی جو بہت خطرناک ہے نتیش کمار ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ ہے بہار کا رہا ہے، وہ ان کے ساتھ ہے. اب ان کی جو ڈیمانڈ ہوں گی وہ ڈیمانڈ تو معمولی تو نہیں ہوں گی. بالکل. میں کیسا سنانا چاہتا ہوں آپ کو. میں 2006 میں گیا تو یہ پارٹی جو ہے مسلمانوں کی، وہاں پر جو ہمارا ایک بہت زیادہ یہ مسلمان بولتا ہے بہت زیادہ، وہ جیت بھی گیا ہے الیکشن میں. ہاں جی، اویسی کی بات. اویسی کے فادر سے میری دوستی ہو گئی. میں نے اس کا انٹرویو بھی کیا جو ریکارڈ پہ ہے، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، میں نے چھاپا بھی ہے زاویہ نگاہ میں. تو جب میں ریکارڈ کرنے لگا تھا تو اس نے کہا بھائی دیکھو یہ ریکارڈر جو ہے الگ کرو اور میرے سے بات سیدھی کرو. تو میں نے کہا جی کرو بھائی، میں بند کر دیتا ہوں. اور وہ انٹیلیجنس میرے پیچھے لگی ہوئی تھی، وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی ساتھ میں. کوئی نے اسے کہا تم تو بھاگو یہاں سے، اس کو بھگا دیا اسے. تو اب اس نے مجھے ایک بات بتائی. میں یہ بات اس لیے آپ کی بات کو ایڈ کرنے کے لیے کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے ہیں یہاں پر 5 ووٹ اس کے حیدرآباد دکن کے مسلم ایریا کے جو ووٹ ہیں وہ مجھے ملتے ہیں. اس زمانے 5 تھے، آج کل 7 یا پتہ نہیں 11 ہو گئے ہیں صوبے میں. نیشنل میں ان کو 1 ہی ملتی ہے. تو یہ بڑی پرانی پارٹی ہے جو کہ قاسم کی جو پارٹی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے بڑی مشکل سے اس پارٹی کو سنبھالا ہے، میرے پہ کیا بیتی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وہ بیان کیا انہوں نے، صلاح الدین صاحب نام تھا ان کا، سالار صلاح الدین. تو انہوں نے کہا مجھے جب یہ بحث شروع ہوئی کہ بھئی یہاں پر ایک ٹائی پڑ گئی، میرے ووٹ اہمیت تھے. مجھے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ کنگ میکر بن جائیں گے، وہ میں نہیں بننے دوں گا ان کو. اب وہ کنگ میکر تو نہیں بنے ہیں، لیکن وہ بہرحال انہوں نے اپنا کام تو کر دیا، ایک الگ بات ہے. اس نے کہا کہ مجھے جب آفر آئی کرنے کا صاحب ہر ووٹ کی قیمت میری مقرر ہوئی 5 کروڑ روپے، تو میرے 25 کروڑ روپے مجھے ملے. تو مجھے 25 کروڑ روپے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ 25 کروڑ روپے ہم دیتے ہیں، آپ کے ووٹ ہمیں مل جائیں تو ہم وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، جو بھی وزیر اعلیٰ تھا اس وقت کا. تو میں نے کہا کہ میں نے ان سے 25 کروڑ لے لیے اور ان کو واپس دے دیے کہ صاحب 25 کروڑ روپے یہ واپس لے لو، اور میرے لیے میرے مسلمانوں کے لیے یہاں پر ایک کالج اور ایک میڈیکل کالج، ایک یونیورسٹی، ایک انجینئرنگ کالج بنا دو اس میں 25 کروڑ کے بعد، جو کہ زیادہ قیمت بنتا. تو اب اگر وہ آدمی جو 5 ووٹوں سے بارگیننگ کر سکتا ہے تو 16 ووٹ والا کیوں نہیں کرے گا؟ اب ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو دہشت گرد قرار دے چکا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے اب نقصان اٹھایا ہے وہ اگر وہ سڑک پہ نہیں آ گئے ہیں تو مودی ان کو جس وقت جب کیونکہ یہ بات بھی بہت سخت ہے وہاں پر کہ اس فلاں ان کو 2-3 آدمی کو نوازتا ہے وہ، باقی سب خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تھرڈ جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ بھول رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے کہنے پر نہیں چل رہا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ آپ چائنا سے لڑو تو وہ بھی تو اپنا کارروائی کرنے ڈال رہے ہوں گے نا. وہ سیاہی تو نہیں چھوڑتی نا، سیاہی سب سے پہلے اپنے دوست کو مارتی ہے، جیسے ہمیں مارا. آگے چلیں.
آپ نے وہ پوائنٹ پہلے ہی بول دیا جس میں میں لے کے آ رہا تھا آپ اچھا آ رہے تھے آپ امریکہ تو والا. بھائی پھر سوری اچھا آپ جی. کے نہیں، نہیں، آپ کوئی کو بات میں نے نہیں. اچھا اس کے اپنے بعد دیکھیں اینکر نا- ہونے کا فائدہ اٹھایا ہاں، آپ کے مارک کم کر دیے میں نے. اچھا آندھرا پردیش میں دیکھ لیں کہ جو سیٹیں ہیں ٹوٹل جو این ڈی اے نے جیتی ہیں وہ 21 سیٹیں ہیں. کانگریس کوئی نہیں جیت سکی اور 4 جو ہے انڈیپینڈنٹ ہیں ادرس. ہاں لیکن 16 اس میں سے 16 جو ہیں ان کی ہیں اور ان کی جو ہے اپنی بی جے پی کی اپنی 5 ہیں ٹوٹل. ہاں تو بس 5 ان کی ٹھیک ہے جی. تو 5 سیٹوں کے اوپر دے کین پروونشل گورنمنٹ بھی چینج ہو سکتی ہے اگر چاہے تو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں پروونشل لیول کے اوپر اسٹیٹ لیول پہ, اور نیشنل گورنمنٹ کے اندر بھی یہ بہت بڑا ایک ڈفرینس ڈال سکتے ہیں. اس کے اندر آپ ڈی ایم کے پارٹی ہے اس کی 22 سیٹیں ہیں جس کی پہلے نتیش کمار 24 والی تھیں. ہاں نتیش نتیش کمار والی اب 22 سیٹیں ہیں 24 میں. نتیش کمار والی اور ہے وہ کیا نام ہے اس کا؟ JDU ہے, JDU. جنتا دل. ہاں جنتا جنتا دل دل کے JDU. ہاں ویسے ٹوٹی ہوئی ہے, اسی پارٹی سے نکلی ہوئی ہے. جنتا دل کی ویسے ابھی پہلی ان کی سیٹیں بھی کم ہوئی ہیں. جنتا دل کی بھی پہلے ان کی 16 تھیں 12 رہ گئی ہیں. تو اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ یہ 2-3 پارٹیاں ہیں جو کہ پلے کرتی ہیں کہ گورنمنٹ کس کی رہتی ہے, گورنمنٹ کتنی اسٹرانگ ہے. گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے آج بی جے پی کی جتنے پہلے 2 الیکشن میں تھی. نہیں اب میں یہ سوال میرا جو ہے کریٹیکل سوال ہے کہ جس وقت آپ کولیشن میں جاتے ہیں اور جب ان کو آپ کو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, جیسے ایم کیو کرتی تھی کہ آپ کے ووٹ جو ہیں آپ اس کو بارگین کرتے تھے اور آپ کو ہر وقت بلیک میلنگ کرتے تھے ہر وقت, اس طرح یہ نہیں کریں گے. بالکل تو دیکھیں نا, وہ نریندر مودی کو اپنی مرضی کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے. اگر ان کے سپورٹر ہیں نریندر مودی کے تو ان کے بھی تو کوئی سپورٹر ہوگا نا, بالکل یہ ان کو مانگیں گے. اب تسل چلے گی ان کے اندر. ہاں اسی لیے میں آپ کو یاد ہوگا میں شروع میں کہا تھا کہ 400 ووٹ کے لیے وہ سیٹس کے لیے کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو ایبسولوٹ میجورٹی مل جاتی ہے 2/3 اپنے ہاتھ میں. حد تو یہ ہے, میں معافی چاہتا ہوں پھر آگے آپ کی بات کا خطہ کلامی ہو رہی ہے. حد تو یہ اس نے کہا کہ میں کیوں چاہتا ہوں 400 سیٹیں, اس لیے کہ یہ لوگ پھر سے بنا دیں گے آزاد کشمیر کے اندر 370 کو واپس کر دیں گے, یہ پھر سے جو ہے آپ کنگ میکر بن جائیں گے, یہ 30 اس طرح کے گانے گاتا ہے وہ ایکٹر کرتا ہے. تو وہ اس نے کیا لیکن وہ فیل ہوگا. جی آپ بتائیے. ابھی اب اس کے بعد دیکھ لیں بہار میں بھی دیکھ لیں جو سیٹیں ہیں 30 سیٹیں ہیں این ڈی اے کی اور 9 سیٹیں ہیں کانگریس کی. تو وہاں پہ ایک مارک ڈفرینس ہے. تو یہ 2-3 جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو کنگ میکرز ہیں وہ سامنے اس طرح آ رہے ہیں. اور جب یہ آپ جیسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اگر آپ کے پاس ووٹ کی پاور ہوتی ہے وین یو کین میک اینڈ بریک اے گورنمنٹ تو دیٹ ووٹ کیریز اے پرائس, اس کی قیمت ہو جاتی ہے. اور قیمت کو جو پارٹی ہوتی ہے جو سپورٹ کرتی ہے میجورٹی پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے, اس کا وہ کچھ نہ کچھ تو لیتی ہے, اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اس صورت میں اٹھائے گی. اور یہی چیز ہے جس کو نہ صرف انٹرنلی بلکہ ایکسٹرنل پاورز بھی مینیپولیٹ کر سکتی ہیں مودی کو کنٹرول کرنے کے لیے. کنٹرول کے نہیں, اپنے فائدے میں ہے کہ صاحب آپ چین سے لڑو. بالکل اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو بہت خوشی کی بات ہے, اس لیے کہ پھر پیسے تو ان کے پاس ہے نہیں, تو پھر جنگ کا مطلب یہ تباہی. اچھا جی آپ آئے ہمارے جو بہت اہم جو اہم کوموڈور ریٹائر زاہد الحسن صاحب کے پاس, جو بڑے ان کے پاس امتیازات ہیں اور وہ ستارہ امتیاز رکھتے ہیں, ملٹری تمغہ امتیاز ملٹری رکھتے ہیں, اور پھر ڈائریکٹر ریسرچ CI کے ہیں. تو بھائی تین آپ کے پاس آنر ہیں. تو ویلکم ٹو یو سر. بہت شکریہ سر. اب آپ کے پاس دراصل بہت مشکل سوال آ گئے ہیں کیونکہ آپ کے حصے کا تو سب نے بول دیا ہے. میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا اس میں ایڈ کریں گے, آپ ایڈ کر لیں, پھر سوال پہ ہم دوسرا کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ نصرت مرزا صاحب اس پروگرام کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دینے کے لیے. بہت سارے میرے کولیگس نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس پہ کی ہیں اور وہ مور اور لیس ساری یعنی CI کا آج ذہن اور دماغ کا آج مظہر ہے یہ. جی 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 بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اس میں جو کولیگس نے باتیں کی ہیں بالکل یہ آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور یہی بہت ساری چیزیں جو ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. لیکن میں اس کو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ اینگل سے سمرائز کروں گا ان 2 فیزز. ایک فیز ہے جو الیکشن سے پہلے کا ہے اور ایک فیز ہے جو الیکشن کے دوران کا ہے. الیکشن سے پہلے مودی نے جس طریقے سے انڈیا کو چلایا, کہنے کو تو دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی ہے اور یہ اس میں آلدو امریکہ نے اس کو البرل ڈیموکریسی کا نام بھی دیا تھا لیکن نمبرز کے لحاظ سے. لیکن جس طریقے سے مودی نے پچھلے 5 سال انڈیا کو گورن کیا ہے وہ ڈیموکریٹک سے زیادہ پریزیڈنشل فارم آف گورننس تھی. اس نے سنگل پارٹی
کے طور پر اس کو جب ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک کنٹری کو رول کرتا ہے، اس نے انڈیا کو اس طریقے سے رول کیا۔ دوسرا فیکٹر اس کے اندر تھا کہ اس نے انڈیا کو پریکٹیکلی ہندو راشٹرا بنا دیا، اور جو اس کا سلوگن تھا کہ ہندو راشٹرا جو ہے وہ ایک ہندوتوا بیسڈ، ان کے اس نے ہندوازم اور ہندوتوا کے اندر ڈفرینس کریٹ کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ بیسیکلی ایک ہندو راشٹر ہے، ہندو ڈومینیٹڈ اسٹیٹ ہے، اور اس نے 80% جو ان کے ہندوز ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے رسک لیا باقی 20% کو مارجنلائز کرنے کا۔ اور تیسرا فیکٹر جو الیکشن سے پہلے تھا اس کی فارم آف گورننس میں، وہ تھا مارجنلائزیشن آف مائنورٹیز۔ ان کو اس نے لائک جس طرح یونیفائڈ سول کوڈ ہے یا سول جو امینڈمنٹ ایکٹ ہے، جو ان کا سٹیزن امینڈمنٹ جو اس کے ذریعے انہوں نے ان کو مائنورٹیز کو ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ تینوں جو فیکٹر ہیں جو پرائمری آبجیکٹیو ہے، یا جو اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو انڈین جو ڈیموکریسی ہے وہ دو میجر چیزوں کے اوپر کھڑی ہے۔ ایک ہے ان کی ڈائیورسٹی آف دی سوسائٹی، کہ سوسائٹی بہت ڈائیورس ہے، اور دوسرا ہے سیکولرزم۔ اب یہ جو تینوں چیزیں تھیں وہ ان بیسس کو ڈینائی کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ جو کامن لوگ ہیں، جو نارمل ہندو پاپولیشن ہے، دلتس اور منورٹیز کو کے علاوہ جو ہارڈ کور ہندوز ہیں وہ بھی ان پالیسیز کے ساتھ انہوں نے ایگری نہیں کیا، جس کا رزلٹ ہم نے پھر الیکشن میں دیکھا۔ اب الیکشن کے دوران جب پرائم منسٹر مودی صاحب جب اپنی کیمپین چلا رہے تھے تو انہوں نے 3 چیزوں کے اوپر کنسنٹریٹ کیا۔ شروع میں انہوں نے ہندوتوا کو ہی کیا، رام مندر کی، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، اور ہم جس طرح ابھی ہمارے کولیگ نے بتایا کہ وہ چاہتے تھے کہ 400 پار اس لیے ہو کہ وہ اپنی مرضی کے امینڈمنٹس کر سکیں اور ہندو راشٹرا کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکیں۔ صاحب نے بھی کہا ہے جی کہ اس کو پریکٹیکلی وہ امپلیمنٹ کر سکیں، لیکن وہ دیکھا انہوں نے مڈ وے تھرو کہ جب یہ کامیاب نہیں ہو رہا، بہت زیادہ لوگوں کو اپیل نہیں کر رہا، تو دین ایک پرانا ان کا جو حربہ ہے وہ ہے اینٹی پاکستان۔ تو اس دوران انہوں نے اینٹی پاکستان۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک کریڈٹ جاتا ہے لیفٹیننٹ جنرل خالد کدوئی کو۔ جنرل لیفٹیننٹ خالد کدوئی نے 1 سال پہلے سے 24 مئی 2023 سے ایک بات کہنی شروع کی کہ اگر آپ اس دفعہ تم نے پلوامہ جیسی کوئی حرکت کی تو جو انہوں نے CASS پر جو خطاب کیا تھا، میں اس کو ریمارکیبل خطاب کرتا ہوں، اینڈ دیٹ از وائی آئی کنسیڈر ہم دیٹ ایز اے ہیرو آف پاکستان آفٹر ایکو خان۔ وہ کیوں کہتا ہوں کہ دیکھیے پلوامہ کا جو ان کا پکا ارادہ تھا کہ پلوامہ جیسا کوئی کارروائی کر کے ہم یہ الیکشن جیتے، تو جنرل کدوئی نے اپنے تقریروں میں یہ کہا کہ اگر آپ نے کوئی اس قسم کی فالس فلیگ آپریشن کیا تو ہمارا جواب بہت سخت آئے گا، کوڈ پرو جو لفظ ہے جو وہ ہم کریں گے، یعنی ہم اتنا جتنا آپ کر رہے ہیں اس سے ایک نمبر زیادہ کر دیں گے، جیسا کہ ہم نے 27 فروری 2019 کو کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ یہ پلوامہ جیسی کوئی حرکتیں نہیں کر سکا، کیونکہ مسلسل وہ کہتے جاتے کہ تمہاری زمین کا چپا ہر چپا ہماری نظر میں ہے، تمہاری کوئی چیز تمہارا کوئی ایٹم تمہارا ہمارے سے چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی چیز تمہاری ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس۔ پھر فتح 1 اور فتح 2 کا آپ نے کر دیا، جو راکٹ اتنا زبردست ہے کہ S-400 کی بیٹری کو اڑا کے رکھ دے گا۔ تو اب بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو فتح 1 اور فتح 2 کی جو راکٹ ہے یہ کتنا خطرناک چیز بنی ہے۔ تو اب آپ کو تو پتہ ہوگا، لیکن میں عوام کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ الجواب ہے وہ S-400 کا۔ اب بحث یہ ہے کہ میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب اس کہانی کو ہم یہاں لپٹا دیتے ہیں کیونکہ سوال کو بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اب ہم یہ آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا ایک اور پلوامہ کا وہ دل میں خیال لائے گا یا نہیں؟ اس میں میرا جو اوپینین ہے اس میں 2 فیکٹرز ہیں، ایک ان کا انٹرنل فیکٹر ہے اور ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے۔ انٹرنل فیکٹر
جو ان کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھی 2019 کو ریپیٹ کر کے فالس فلیگ آپریشن کر کے، تو اس کے اوپر بیس کر کے اپنے لوگوں کو ایک ڈائریکشن میں گائیڈ کر کے اینٹی پاکستان نیریٹو کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ ونڈو انڈیا لوز کر چکا ہے۔ دوسری انٹرنل ریزن اس کی یہ ہے کہ بیکاز الیکشن ہو چکے ہیں، رزلٹ آ چکا ہے۔ دوسری اس کی انٹرنل ریزن یہ سر ابھی آپ نے پہلے ابھی فرمایا اور جنرل کدوئی صاحب کی اسپیچز کا بھی ریفرنس دیا کہ پاکستان کی پالیسی سنس فیبرری 2019 ہیز بین کوئڈ پرو کو پلس، کہ آپ جو کریں گے ہم نہ صرف ٹٹ فور ٹیٹ کریں گے بلکہ ہم اس سے زیادہ کریں گے، 1+ کر دیں گے، 1+ اور ہر ڈومین میں کریں گے۔ تو اس وجہ سے ان کو ان کی ملٹری نے بھی اور ان کی پولیٹیکل لیڈر نے بھی دے ریفرینڈ کہ وہ اس ڈائریکشن کے اوپر کوئی عمل کر سکے۔ دوسرا فیکٹر ہے اس کا ایکسٹرنل ہے۔ یعنی آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ فاسٹ پروگرام آپ نہیں وہ نہیں کرے گا؟ اب کیونکہ ایک تو الیکشن ہو چکے ہیں اچھا، قتل عام کرا سکتا ہے مسلمانوں کا ود ان انڈیا، ہاں، ہاں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ وہ کن کنڈیشنز کے اندر وہ یہ کیوں نہیں کرا سکتا؟ وہ تو جو بھرا ہے غصہ تو اسے ہے، ایک آدمی جس میں اگر اپنا اگر سینسی کھو بیٹھا ہو تو کچھ بھی کر دیکھیں میں آپ کو جس طرح ابھی جو اس کی اگر آپ وکٹری اسپیچ دیکھیں جس دن یہ الیکشنز اناؤنس ہوئے ہیں، تو پہلے اس کا بڑا اسٹرانگ نیریٹو تھا اینٹی مسلم، اینٹی پاک، لیکن اس نے اس دن اپنی وکٹری اسپیچ میں بڑی امپورٹنٹ ورڈز نہیں، پر ڈسپشن بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس نے کہا ہے کہ اچھا آپ یہ میں اس کو آپ یوں کہتا ہوں، وہ ایک زخمی سانپ نہیں ہے سر زخمی سانپ کہہ لیں یا وہ شاید کرنا تو چاہے، بدلہ تو لینا چاہے، خاص طور پر جن منورٹیز نے ان کو ووٹ نہیں دیا یا دلتس نے ان کو ووٹ نہیں دیا، لیکن اس کے لیے ایک خاص انوائرمنٹ اور پھر رسک مینجمنٹ بھی ٹھیک ہو گیا۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے مشکلات ہیں اور اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں، ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے۔ بہت ایکسٹرنل فیکٹر تو چاہے گا نا کہ اگر فرض کریں ایکسٹرنل فیکٹر ہو گئے تو ہمارے ہاں یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے مثال کے طور ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، ہائیبرڈ وار لڑی جا رہی ہے ہمارے خلاف، تو آپ کو جتنے بھی آپ کے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے علاوہ ہمارے اندر جو تضادات ہیں اس کو ابھارا جا رہا ہے، جو دنیا کو اپیل کرتے ہوں، کسی 2 کو مار دیا، کبھی تیسرے کو مار دیا، تو ہمارے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے، جتنی وہاں لڑائی ہوگی جتنا ہوگا تو ہمارے فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ ڈسٹیبلائز ہوگا الٹیمیٹلی، تو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیجیے کہ یہ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، کوئی دیوبند اتنی بڑی بات ہے، تو اس نے ایک قائد اعظم بھی پیدا نہیں کیا دیوبند میں، آپ صرف شلوار اونچی کر کے نماز پڑھنے سے تو کوئی یعنی مسلمان کا کام پورا تو نہیں ہوتا نا، مسلمان تو پھر فائٹ کرتا ہے۔ اچھا جی، آپ بات کو یہاں روک لیتے ہیں، اپنا آپ رکھ لیں، پھر ہم آفتاب صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ آفتاب صاحب آ جائیے میدان عمل میں، بتائیے کیا نریندر مودی یہ تیسری مرتبہ کا جو وداعت ہے وہ مدت پوری کر سکیں گے؟ اس کا سادہ سا جواب بھی ہے اور کمپلیکس جواب بھی ہے، دونوں جواب دیں۔ سادہ سا جواب اس کا یہ ہے کہ انڈیا میں دی انسٹیٹیوٹ آف ڈیموکریسی از اسٹرانگر دین ان ادر ساؤتھ ایشین کنٹریز، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو ہے اچھا میں سوال کر رہا ہوں کاؤنٹر آپ سے جی کہ اس کو ضرب نہیں لگی ہے، مجروح نہیں ہوا وہ اس وجہ ڈیموکریسی؟ نہیں بالکل، میں نے کہا کمپیریٹیولی مضبوط ہے، میں نے کہا دی اسٹرانگسٹ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیے، آپ نے اسلام کے نام پر آپ کا ملک بنا ہوا ہے، جی جی جی، تو کیا آپ ٹپیکل اسلامی ملک ہیں؟ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سافٹ اپنا امیج رکھنا چاہتے ہیں۔ جی جی، اب ہمارے ہاں شیعہ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، ہمارے ہاں ہر طرح کے مذہب کے لوگ ہیں، ہم نے ان کے ساتھ تو کوئی پابندی نہیں لگا رکھی۔ اگر ہم یہاں پر جیسے اور عالمگیر کی طرح سے اگر ہم ایک سنی مذہب بنا دیں گے یہاں پر تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ جی بالکل، تو وہ اگر وہ ہندوتوا بنائے گا، امنگ دی سے 10 یا 20 جو مذاہب ہیں وہاں پر، جو سکھ ہیں، مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، دلت بیچارے پسے جا رہے ہیں، جی جی، تو اور بہت سے لوگ ہیں۔ 29 تو میں نے 2006 میں دیکھی تھی، آزادی کی تحریک چل رہی تھی، ناگالینڈ کی چل رہی تھی، بوڈو لینڈ کی چل رہی تھی، وہ چل رہی تھی، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان جو ان کو پہنچا ہے مودی کی گورنمنٹ کی، اس جو مذہب کو اس نے استعمال کیا ہے، اس سے ڈیموکریسی کے بجائے لوگوں نے تسلیم کر لیا ورلڈ وائڈ کہ اٹ از ناٹ اے ڈیموکریسی ناؤ، اٹ ہیز بین ڈیمیج ٹو مچ۔ جی اب آگے کر لیں بات۔ جی نہیں، میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ
जो इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी जो है इन इंडिया इट इज स्ट्रॉन्गर। और मोदी के ये जो है कम वोट लेने का वजह एक सबब यही है कि वो जो है डेमोक्रेसी को डैमेज कर रहा था, तो इन रिस्पांस जो है वो दूसरे लिबरल एलिमेंट्स जो थे उन्होंने कहा यार इसको तो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि दैट इज पॉइंट आपका ये है कि सारे लिबरल जो थे वो जमा हो गए, सारे मुतासरीन जमा हो गए। सारे मुतासरीन जो है वो जमा हो गए, इसमें लिबरल्स भी थे, फार्मर्स भी थे, पुअर्स भी थे, माइनॉरिटीज़ भी थी, तो ये थे। लेकिन यह है कि जो लिबरल ट्रेडिशंस जो है इंडिया में, वो हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म चेंज हो सकता है लेकिन यह है कि पार्टी की हुकूमत रहती है, ठीक है। अच्छा, अब ये कि चैलेंजेस तो हैं ना मोदी को, एक जो कमज़ोर और मखलूत हुकूमत होगी तो उसमें जो हम पहले भी बहस कर चुके हैं कि हर पार्टी की अपनी डिमांड होगी कि मेरी ये शर्तें हैं, ये पूरी कर दो, ठीक है, मेरे लिए ये कर दो। ज़रूरत से ज़्यादा होती है, जो उनकी हैसियत है जी जी जी, उससे जिनका कद है उससे भी ज़्यादा मांगते हैं, उससे भी ज़्यादा मांगते हैं, लड़ाई वहाँ होती है जी। अब ये उसमें क्या होगा कि मोदी हुकूमत फैसले नहीं कर पाएगी, मतलब ये सिलसिला चलेगा लेकिन वो कमज़ोर होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है बहुत अहम है, मखलूत हुकूमत जो होते हैं उसके अक्सर जो है इंटरनल डायनेमिक्स को डिस्कस करते हैं, एक्सटर्नल डायनेमिक्स को डिस्कस नहीं किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब हुकूमत जितनी फ़ैसला करने में इंडिपेंडेंट होगी और मजबूत होगी, एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स जो हैं या एक्सटर्नल पावर्स का उस पर भरोसा उतना ज़्यादा होता है कि भाई हम जो कहेंगे वो हो जाएगी चीज़। मखलूत हुकूमत में वो कमज़ोर होता है, तो इन्वेस्टर्स यहाँ जो है वो जो एक्सटर्नल पावर्स हैं वो भी उतना भरोसा नहीं करते, वो या उनको उतने बड़े टास्क नहीं देते या एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। तो इस चीज़ का एक इकनॉमिक फैक्टर भी है, एक इकनॉमिक इम्प्लीकेशन भी है जो कि हमें आगे चल के नज़र आएगा। जो ग्रोथ रेट है इंडिया का जो है वो हो सकता है कि कम हो जाए, ठीक है। बाकी जो है आसान सा जवाब इस चीज़ का जो कि मैं समझता हूँ वो ये है कि मोदी हुकूमत चलेगी लेकिन लंगड़ा के चलेगी, हमारे यहाँ चलती है। जी जी, जिस तरह अब डॉक्टर साहब आपसे मैं बात कर लेता हूँ जी। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं आफ्ताब साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल पे जा रहे हैं। अब जो इंटरनल डायनामिक्स हैं उन पर अगर गौर करें तो मैं उस पर ज़्यादा रखे हुए हूँ। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरनल डायनामिक्स हैं जो कि अब चेंज हो गई हैं वो मोदी को ज़िंदा नहीं रहने देंगे, यानी हुकूमत यानी मीनिंग देर भाई उसकी हुकूमत को आसानी से चलने नहीं देंगे। जो कि मुतासरीन हैं, एक तो मुतासरीन आम पब्लिक होती है, वो तो बेचारे गरीब भेड़ बकरियाँ होती हैं, लेकिन जो मुतासरीन एलीट क्लास हुई है वो अपना पैसा लगाएगी कहीं और, उन्होंने लगाया भी है, उनसे चीना ने उन्हें ज़बरदस्ती भत्ते के तौर पर, अब वो एक्शन में आएगी इसके खिलाफ। बोलिए अब आप। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये जो थर्ड टर्म है मोदी का, जो कि मतलब आफ्टर नेहरू मोदी को ये एजाज़ हासिल है कि तीसरी बार, लेकिन यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि नेहरू का जो थर्ड टर्म था उन्होंने उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की थी 361 सीट्स, लेकिन मोदी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो क्या सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ली, ये एक डिफरेंस है। अब यहाँ आ जाता है फ़र्क कि थर्ड टर्म तो लिया है लेकिन बहुत वीक गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट। अब उस कोalition गवर्नमेंट में दो फैक्टर्स हैं, एक मोदी को ख़ुद को अपना कोई कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें वो सबको साथ लेके चलते हों। व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात तब भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी काम किया, 2 बार पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। तो वो एक वो जो होता है ना डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल, तो मोदी का था डेमोक्रेसी ऑफ द हिंदूज़ बाय द हिंदूज़ एंड फॉर द हिंदूज़, ठीक है। तो वो चल रहा था सीन। अब सिचुएशन नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडियंस, यस ऑफ कोर्स, वही हिंदू राष्ट्र। अब वो चेंज हो रहा है, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं इंटरनल, जो आपने कभी कहा। उसमें अब आता है मोदी का इम्तिहान, यहाँ आता है कि क्या उसकी स्किल्स का इम्तिहान होगा कि कैसे वो कोalition ये बात याद रखें कि ये सवाल आपने किया था मुझसे मैंने एक जगह पे किया था, तो मैंने उसी को पिक किया आपकी वजह से। जी थैंक यू। इस आज का जो मौजूद है इस पर जी, तो सबसे पहला फैक्टर तो यह है कि मोदी कैसे इनको लेके चलता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वेदर ही विल बी एबल टू लाइक साथ लेके चलने की उनमें कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, पहले आजमाई नहीं गई, अब आजमाई जाएंगी, देखे जाएंगे कि कैसे कोalition गवर्नमेंट को ये साथ लेके चलते हैं या इनकी क्या उसमें अहलियत है एज अ लीडर। दूसरा है कि ये जो पार्टीज़ हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो 2 मेजर पार्टीज़ हैं इनके साथ, चंद्रबाबू नायडू जिनकी 16 सीट्स हैं, तेलुगु देशम पार्टी से हैं, और दूसरे नीतीश कुमार जिनकी 12 सीट्स हैं, बिहार के दोनों ये चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, बहुत ही सीजनड एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं, और ये इतना कोई आसान
टफ मतलब ये नहीं है कि ये टफ टाइम नहीं देंगे मोदी को, दिस इज़ वेरी अंडरस्टूड। दूसरी बात जो आफ्ताब ने भी कही कि एक विश लिस्ट होगी ऑफ कोर्स फ्रॉम कोएलिशंस कि हमें ये चाहिए, ऑफ कोर्स डिमांड्स होती हैं कोएलिशन गवर्नमेंट में, यू हैव टू लिसन टू एवरीवन, और वो भी उनको भी देखना होगा आगे चल के। तो फॉर मी आई थिंक दिस गवर्नमेंट विल बी अनस्टेबल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट्स। मोदी की जो गवर्नमेंट है, आफ्ताब ने जो बात की है उसको हम मज़ीद कर लेते हैं जी the external factor comes here, they will also play their part now. Yes. Now in this case power party जब आएगी तो वो प्ले करेंगे अपना काम जी बिल्कुल। कि भाई इसको और दबाओ ताकि और कमज़ोर करो ताकि इससे जो डिमांड मनवाई जा सके। जी, और यही यहाँ पे ही उनका इम्तिहान है एक्सटर्नल वाले यानी वो करेंगे, इंटरनल तो अपने करेंगे, हाँ एक्सटर्नल भी कहेंगे साहब इसको ज़्यादा दबाओगे तो हम कहेंगे साहब हम रेस्क्यू को आपको आते हैं बशर्तिया के एक नंबर 1 2 3। हाँ, तो इसी वजह से ये एक वीक पॉइंट बन जाता है उनके लिए कि उनकी गवर्नमेंट कितना सस्टेन कर सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि वो अपने साथियों को कैसे आपका लेकर एक चलते बेहतरीन पॉइंट ये आया कि आप इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है लोगों को जमा करके चलाने का। यानी मतलब ये है कि ये एक ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट को जिसमें से कंप्रोमाइज़ होते हैं, इसके पास यानी वो सलाहियत मौजूद नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू जो आपने बात की है वो ये की है कि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि इस किस्म की सूरत हाल का ये मुकाबला कर सके। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, यहाँ पर रुक जाते हैं आपके लिए। अच्छा जी, आज कर्नल साहब आप आपके पास हाजिर होते हैं। फरमाइए कि नरेंद्र मोदी ने 71 रुकनी काबीना बनाई है, 30 इसमें वज़रा हैं और 41 वज़राए ममलकत हैं, लेकिन किसी मुसलमान रुकन को इसमें हिस्सा नहीं दिया। अब मैं आपको याद करूँ कि 2006 में जब मैं गया था तो वहाँ पर जो लोकसभा थी उसमें 28 मुसलमान मेंबर थे। तो मैं इस पर डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा नहीं है कि मैंने मेरी आदत ये है कि जो मैं महसूस करता हूँ मैं फ़ौरन लिख देता हूँ। और 28 राज्यसभा में थे, 56 थे, तो 30 से मेरी दोस्ती थी और 10 से मेरे टेलीफोनी मेरे राब्ते थे। अब चाहता तो मैं वहाँ पर किंग मेकर बन सकता था कि मैं मुसलमानों को राइज कर सकता था, लेकिन बहरहाल मैंने तो उस पर कोई काम नहीं किया, तो गलती हमारी हुकूमत की है। खैर वो जाने, वो इनका काम जाने। तो अब तो वहाँ पर 16 कुल खड़े हुए थे उम्मीदवार टोटल मुसलमानों के। तो अब मुसलमानों को कोई हया नहीं आएगी वहाँ के, या हमें दिलानी चाहिए हया उनको। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए थे उसका 78 मुसलमान कैंडिडेट्स थे मुख्तलिफ पार्टियों सूबों के साथ मिला पूरे नहीं पूरे जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं उसका 78 सीटें थी, ऐसे टिकट्स थे इनके पास मुख्तलिफ पार्टियों के। नहीं आज़ाद थे। जो सरकारी तौर पे जो पार्टियों ने दिया है, जो सबसे बड़ी जो पार्टी है, जो यूपी की पार्टी, जो जिससे मुझे मैं खुद भी मिला उनके सरबराह से, वो धोती बांधता हुआ मुझे कहा कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट आया तो मैं भागा हुआ आ गया। देखो भाई, सब लोगों को बिठाया, पूछ लो मुसलमानों से कि मैं सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी जो है उसका सरबराह ने उससे सिर्फ 4 आदमी खड़े किए। मैं ये कह रहा हूँ कि सब मिला के, मैं ये नहीं कह रहा किसी एक पार्टी या आज़ाद उम्मीदवार, टोटल जो उम्मीदवार खड़े हुए थे मुसलमान लोकसभा के अंदर वो 78 थे। और उसमें से 24 जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं इस दफ़ा 78 में से। और इसके अंदर जो 78 खड़े हुए थे जिनको टिकट दिया गया था, जो इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए थे, उनमें से किसी एक को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। उनका कोई भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं था। क्यों? उसके नैरेटिव के ख़िलाफ़ था। मोदी उससे पहले ही कह चुका था कि मुसलमान जो हैं इंडिया के अंदर एक इन्फिल्ट्रेटर हैं। ये रूमर थी कि ये जो कैंडिडेट खड़े किए हैं मुसलमान आज़ाद, ये मोदी ने खड़े किए ताकि मुसलमानों को वोट बटे। सही है या नहीं? कि ये प्ले तो हमेशा होता है किसी भी इलेक्शन के अंदर। ये जो साइड के अंदर जो खड़े होते हैं मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवार, वो नॉर्मली खड़े इसलिए किए जाते हैं कि किसी स्ट्रॉन्ग वीक कहते हैं उम्मीदवार जो अपोनेंट होता है उसको वीक करने के लिए। अच्छा, अब पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में डेवलप हो गया। क्या इस बात के इम्कानात हैं कि ये मुसलमान 24 मुसलमान में से कम 10 मुसलमान बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं अंडर प्रेशर? तो इसके 240 से 250 हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, मगर उसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अगर आप देखें तो ओवरऑल जो अदर इंडिपेंडेंट्स हैं वो 93 हैं जो इलेक्ट हुए हैं। क्या उनको उसमें मुसलमान भी शामिल है? ये बहुत सारे, तो उनको भी मोदी दबा सकता है। देखें वही तो कह रहा हूँ मैं, मोदी गेम खेलेंगे। अगर मोदी मुसलमानों को लेता है, अगर 10 मुसलमान भी लेता है, तो दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ हिज नैरेटिव। उसके बयाने की कॉस्ट पे होगा वो। मैं समझता हूँ अगर उसको अपॉर्चुनिटी होगी या उसका चॉइस होगी कि वह किसी हिंदू
انڈیپینڈنٹ کو اپنے ساتھ ملائے یا مسلمان کو. تو اچھا اب یہ نیا فیکٹر سیناریو بنا دیا آپ نے. جی بالکل بنایا. آئی اپریشیٹ اٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں تو آج جس بات پر ہم تالیاں بجا رہے ہیں یا خوشی کے شادیاں بجا رہے ہیں اس میں اگر ان لوگوں نے اس کو خرید لیا اور آزاد امیدواروں کو اپنے شامل کر لیا تو میجارٹی ہوگی اس کی. دیکھیں اگر کیا سمپل ہی ہو. دیکھیں اس کے اندر وہ سارے بھی شامل کر لیں 24 تو بھی 264 بنتے ہیں. 272 پھر بھی نہیں ہوتے بھائی. تو دوسرے پہ تو آزاد امیدوار ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ہندو کی بات کر رہا ہوں. ہاں اگر وہ سارے ملانے تو بالکل ہو سکتا ہے. ہاں میں آپ نے خود ہی نہیں میں تو اب آپ کی بات اس پہ جا رہا ہوں. مسلمان کو تو ایک طرف کر رہا ہوں میں. بالکل چلیں. وہ آپ ہندو جو اب 90 کا فگر کہہ رہے ہیں جی تو اگر ان کو انہوں نے خرید لیا تو اس کی میجارٹی وہ تو کامیاب ہو گیا. دیکھیں یہ تو ہوگا بالکل ہوگا. منظر نام بدل گیا. ہاں بلکہ بات مگر وہی آئی تھی. ڈائریکٹر آفتاب صاحب نے بات کی ہے کہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کو. کسی شرائط میں کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. دیکھیں ان کو کسی شرائط کی بیس کے اوپر وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے. 10 روپے دے دے گا اس میں کیا مسئلہ بنے گا. وہ 10 روپے دینے پڑیں گے. پارٹی کا ہونا ایک انڈیپینڈنٹ کا ہونا از اے ڈفرینٹ تھنگ. پارٹی بہت مضبوطی سے بات کرتی ہے. ایک آدمی کو کیا ہوگا اسے گھر کے بچوں کو اڑا دیا. جتنے بھی مسلمانوں نے وہاں پر آپ کوشش کی ہے ان کا بچہ امریکہ میں پڑھ رہا ہوتا ہے یہ انہوں نے مروا دیا اس کو. جس طرح آپ نے کہا کہ سالار صاحب کا کہ انہیں 25 کروڑ روپے کے بغیر بدلے اپنی بنوا لی کہ یونیورسٹی یا میڈیکل کالج تو کوئی نہ کوئی قیمت تو ادا کی نا گورنمنٹ نے. اسی لیے پارٹی تھی نا بھائی. پارٹی تھی. انڈیپینڈنٹ آدمی کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کو تو گھر میں سے آدمی اٹھایا بس ہو گیا. میرے خیال سے پاکستان میں بیٹھ کے ہمیں ایک بات کرتے ہوئے سوچا یہ کہ یہاں پہ بھی الیکشنز کے اندر اس ٹائپ کا ہوتا ہے کہ انڈیویجول ووٹس بھی خریدے جاتے ہیں. تو میری بات آپ سے یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. یہ بات یہ کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر آپ کے یہ پاکستان میں آسان ہے وہاں مشکل ہوگا تھوڑا سا. بالکل مشکل. یعنی پیسوں کی قیمت زیادہ ہوگی اور کیا ہوگا. ان کے پاس پیسے ہیں سب کے پاس ہوتے ہیں آج کل. ٹھیک ہو گیا. اب چلیں آگے. نیا پوائنٹ آیا 2 دفعہ انہوں نے نیا پوائنٹ دیا. اچھا اس میں سر میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. یہ جو 24 رکن جو مسلمان ایم پیز الیکٹ ہوئے ہیں ان الیکشنز کے اندر اس میں سے 21 جو ہیں وہ جو کانگریس لیڈ کولیشن ہیں اس کے ممبر ہیں. 3 آزاد ہیں اور ان تینوں کے تینوں جو ہیں وہ آزاد کشمیر ایک بارہ مولہ سے ایک لداخ سے. یہ 24 اب یہ 21 اس لیے جو پارٹیوں 3 جیتے ہیں. مفتی جیت گئی ہے. نہیں محبوبہ مفتی نہیں ہے. ایک انجینئر صاحب ہیں اور ایک اور وہ ہیں جو بارہ مولہ سے جیتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. اچھا ایک 24 تو یہ ہو گئے. اب ان کے اوپر اس کا آدمی کوئی نہیں جیتا. اس کا جو عبداللہ وغیرہ نہیں ان کا آئی تھنک انہوں نے فیلڈ کیا یا نہیں کیا لیکن وہ نہیں تھے اس میں. جو ایم پیز کی جو لسٹ ہے جو سکسیزفل ہے ممبر پارلیمنٹ جو ممبر پارلیمنٹ ہیں تو اس میں ایک تو جو ڈیفیکشن لا ہے. اب وہ تو اچھا کیا ہے ڈیفیکشن لا یہ ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنی ایلیجینس چینج نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو وہ سیٹ سے ڈی سیٹ ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ الیکشن میں جانا. اچھا بس وہ خاموشی سے سپورٹ کر سکتا ہے. نہیں خاموشی سے بھی نہیں. وہ اگر پارٹی لائن کے اگینسٹ یہی تو ڈیفیکشن لا ہے. نہیں ڈیفیکشن لا پارٹی پہ لاگو ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ پہ کیسے ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ پہ نہیں اسی لیے کہنا انڈیپینڈنٹ جو ہے حیران ہوا کہ انڈیپینڈنٹ کا لا کہاں سے پڑھ لیا. میں نے کہا میں تو نہیں پڑھا بھائی آپ بتائیں تو میں نے آپ کو قبول کر لیا کہ بتائیں آپ. میکسیمم یہ کر سکتا ہے کہ وہ ایٹ دی ٹائم آف ووٹنگ ایبسٹین کریں. ہاں نہیں تو کیوں ووٹ دے سکتا ہے. کہتا انٹرسٹ آف دی کنٹری میں ووٹ دے رہا ہوں. نہیں انٹرسٹ آف دی کنٹری جو ہے وہ پھر اگر تو پارٹی لائن کے اگینسٹ ہے. نہیں میں نے پھر وہی کہا پارٹی لائن تو نہیں کر سکتا لیکن انڈیویجول تو کر سکتا ہے نا. ایک انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے الیکشن اور الیکٹ وہ خود پارٹی ہے وہ کر سکتا ہے. وہ خود پارٹی ہے لیکن اس میں ایک پارٹی خود ہی ہوگی نا. اس میں 16 ممبر ایسے ہیں جو کہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے وہ آزاد ہیں. باقی تمام نے جوائن کر لیا ہوا ہے اور اس میں اس کے ساتھ جو بی جے پی کی اب جو این ڈی اے کی جو اب نمبرز بنے ہیں وہ ہیں 293 تمام شامل کر کے. ہاں وہ میں بتایا 293 ہیں لیکن 293 بھی اب جو پارٹیاں ہیں مجھے سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ آپ نے جو باتیں کی ہیں ہمارے جو کرنل صاحب نے اس کے بعد میں اس بات پہ نتیجے پہنچا کہ یہ ٹسل جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایزی ہے یہ اتنا ایزی نہیں ہے. ایزی نہیں ہے. مودی کے پاس گیم اس کے ابھی ہاتھ میں ہے. اگر یہ مخالفت کریں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر وہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو خرید لے گا. لیکن 93 کی حکومت اس کی نہیں گر رہی.
93 کا جو فگر ہے اس کے اندر آزاد امیدوار بھی ہیں, کچھ بہت چھوٹی پارٹیاں کی 1 یا 2 سیٹیں وہ بھی شامل ہیں. نہیں اگر فرض کر لیجیے کہ 12 سیٹیں چاہتی ہے تو 12 سیٹیں کہیں اور سے نہیں لے سکتا وہ, لے سکتا ہے. بس تو ختم بات ہوئی. چلے جی آفتاب صاحب اب پھر چوتھے سوال پہ چلیں. اچھا جی, اب نریندر مودی جو ہے اقدار کی جو دوران اقدار موضوع کشمیر سے متعلق کیا پالیسی اختیار کرے گا, وہی رکھے گا؟ ابھی شارٹ پہ چلے جائیں اب, جی. خاص چلے آپ. نہیں, اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ اب اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے. 370 35A وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو ڈومیسائل مل گئے ہیں, وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ ڈیموگرافک چینجز جو ہے وہ لا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ اس پروسیس کو تیز کر سکتا ہے تاکہ جو ڈیموگرافک چینجز اتنی آ جائیں کہ مسلمان جو ہے وہ مائنورٹی میں چلے جائیں اور ہندوز جو ہے میجورٹی میں چلے جائیں, اور اس کے بعد جو ہے بی جے پی کا ایک ووٹ بینک جو ہے وہ پیدا ہو. یہاں ایک ایکسٹریمسٹ ہندوز جو ہیں وہ وہاں پہ اس کا جو ہے ایک بیس بن جائے کشمیر کے اندر, جو کہ ایسی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو سبسکرائب کر سکے. تو وہ زیادہ سے زیادہ میں تو اس چیز کو اس طرح سے دیکھتا ہوں, مزید ملٹرائزیشن یا اس پہ کسی قسم کی جنگ ہونا, یا جو ہے اب 10 لاکھ فوج تو وہاں پہ موجود ہے. اب کیا اپنے ڈیفینس بجٹ بڑھا, یہ بات لیٹسٹ جو انفارمیشن ہے وہ لے لیں آپ. جو کشمیر کا جو آدمی تھے وہ انہوں نے شفٹ کیے ہیں لداخ میں اور چین کے بارڈر پہ شفٹ کر دیا ہے. 10 لاکھ اس وقت چین کے بارڈر پہ ہیں. کوڈ نمبر 1, کوڈ نمبر 3, کوڈ نمبر 7, کوڈ نمبر 8, کوڈ نمبر 17, کوڈ نمبر 18, کوڈ نمبر 23 اس وقت وہاں پر لگی ہوئی ہیں. اور ہر کوڈ میں, جیسے ہمارے یہاں تو کوڈ کے اندر زیادہ سے زیادہ 24-25 ہزار آدمی ہوتے ہیں, ان کے پاس انہوں نے آخری جو گیا ان کا جو کوڈ 14 یہاں پہ لگی ہوئی تھی پہلے, تو اس وقت اس میں 90,000 تھے. اس میں 90,000 کا فگر کاؤنٹ کر لیں, 6,30,000 وہ ہو گئے. اور پھر انہوں نے مزید جو اگنی کے حساب سے جو بنایا وہ ہو گئے. اور پھر جتنے پیراملٹری فورسز تھیں وہ 2 لاکھ سے زیادہ قریب جو ہے وہ نکالی ہے انہوں نے. 1 لاکھ تو کشمیر سے نکالی ہے, 1 لاکھ کہیں اور سے لائے ہیں, وہ نکال کے انہوں نے قریب 10 لاکھ کے قریب کر لیے. تو اس وقت جو ہے, اور انہوں نے جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے یا امریکہ کے اس کو خوش کرنے کے لیے یا امریکہ سے مدد دینے کے لیے یا فوجی امداد دینے کے لیے انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ ہم ہو رہے ہیں, اور وہ یہاں کے معاملے کو تھن کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ 2 فرنٹ وار لڑ سکتے ہیں. یہاں اگین میں جنرل قدواری کو میں کوٹ کروں گا کہ ابھی جو 28 اکتوبر کا جو 28 مئی کو جو ہمارا ہوا ہے CISS کا علی سرور نقوی والا, اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے سے ایک پوسٹ تو لے نہیں سکتا ہے اور باتیں کرتا ہے کہ ہمارا آزاد کشمیر چھین لے گا یا گلگت بلتستان لے لے گا. تو وہ تو یہ خالص تو محالت تو جنوں والی کیفیت ہے. جی جی جی. تو وہ اب وہ بات یہ ہے کہ ان کو یہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے قابو میں رکھا جائے کہ جب ایسی صورتحال بنے تو کیا وہ پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا. تو کیوں اٹھائیں گے آپ بتائیے, اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے؟ اور آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کشمیر میں کوئی ایسی صورتحال جنگ جیسی بنتی ہے تو پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جیسے 1962 میں ہوئی تھی تو آپ نے نہیں اٹھایا. آپ امریکہ کے پاس چلے گئے حاضری بھرنے کے لیے ایوب صاحب کے صاحب ہم اٹھائے کہ نہیں اٹھائیں. لو جی آپ کے حالانکہ شہاب نامے میں لکھا ہوا ہے کہ چینی سفیر ہمارے پاس آیا اور کہا کہ صاحب آپ میدان خالی قبضہ کر لو. وہ ایوب صاحب چلے گئے ان کے پاس حاضر بننے کے لیے, صاحب یہ کرو کہ نہیں کرو. نہیں صاحب ہم آپ کا فیصلہ کرا دیں گے. سورن سنگھ اور بھٹو کی 5 ملاقاتیں ہوئیں, نتیجہ ٹانٹا فش. تو اب اگر آپ میں سا ہے اتنا نہیں, اب تو یہ ہے کہ ایک جو بھی ہوگا انڈیا ایگریشن تو نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتے نا. انڈیا ہماری طرف ایگریشن نہیں, کیونکہ ہم نے جو آپ کی بات کو کوٹ کرتے ہوئے جنرل صاحب نے کہا کوئڈ پرو کو کی پالیسی ہے اور فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس جو ہے, اس کے بعد انڈیا میں ضرورت ہے ہی نہیں کہ کوئی ایسی ایگریسو جو انٹرنیشنل بارڈر یا LOC کراس کر کے ہمارے پاس کہتا ہے نا, جیسے وہ کہتا ہے میں کشمیر کو آزاد کشمیر جب چاہے ہم لے لوں گا, وہ گلگت بلتستان لے لوں گا. انہوں نے کہا کہ تو ایک چوکی نہیں لے سکتے تم گلگت بلتستان. تو یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, وہ یہ دیتے رہتے ہیں لوگ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنا دل خوش کرنے کے لیے. جی آگے چلیں, آگے بڑھے نا بھائی. جی جی. نریندر مودی کا پاکستان کے حوالے سے کیا منصوبہ ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری دوستی کرے گا, کیا کرے گا؟ ہم تو چاہتے ہیں دوستی کر لیں. جی ہم اس حوالے سے ہم نہیں ابھی میں سیر جا رہا ہوں, آپ مہربانی کریں. جی بالکل ہاں بالکل بالکل. دیکھیں مودی کی اپروچ پاکستان کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ چینج ہوگی. ویسے اگر ہم اس کو اوور آل اگر دیکھیں
کہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت مودی کی، اس میں انہوں نے جو 4 ان کی اگر اوور آل فارن پالیسی ارسپیکٹو آف پاکستان چائنا، ٹھیک ہے، جو اوور آل ان کی فارن پالیسی ہے وہ سیم لائن پہ جائے گی، کیونکہ انہوں نے وہی سیم جو منسٹرس ہیں ریٹین کیے ہیں. 4 انہوں نے جو منسٹریز ہیں، ہوم منسٹر ان کا سیم ہے، ڈیفنس منسٹر اینڈ فائنینس منسٹر، ایکسٹرنل منسٹر جے شنکر. تو جے شنکر نے ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دی ہے آفٹر الیکشن ریزلٹس جب یہ ہو گیا سویرنگ سیریمنی، کہ پاکستان کے ساتھ ہم کراس بارڈر ٹیررزم پہ جو ہے گفتگو کرنے کو تیار ہے. جی. تو اور اس حوالے سے بس میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مودی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈس پاکستان وہ ٹیررزم سے آگے نہیں بڑھے گا، جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سب سے زیادہ وکٹم ٹیررزم کا ہم خود رہے ہیں. تو ہم اس جو مودی گورنمنٹ کا نیریٹو رہا ہے اگینسٹ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کو، اس کو ہم نے ہمیشہ اگنور کیا ہے یا ریجیکٹ کیا ہے، ابھی بھی کرتے ہیں، آگے بھی کریں گے. اور اس کے بعد ہم یہ جب یہ افغانستان میں تھے، یو ایس ڈیفنس سیکرٹری چک ہیگل کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ انڈیا خود افغانستان کے تھرو پاکستان میں ٹیررزم کرواتا رہا ہے، آن ریکارڈ ہے یہ، ٹھیک ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراس بارڈر انڈیا کی طرف سے ہوتا ہے، ہماری طرف سے نہیں ہوتا. اور ریسنٹلی جو انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس انسائڈ پاکستان کی ہیں، گارڈین کی بھی رپورٹ ہے اس پہ، وہ بھی ایک سیریس کویشچنس ریز کرتی ہیں اگینسٹ انڈیا، کہ اس کی جو انوالومنٹ ہے انٹو انٹرنل افیئرس آف پاکستان یا ہماری ٹیریٹری میں آ کے جو وہ کر رہا ہے. اور وہ خود ان کے منسٹر نے یہ آن لائن اعتراف بھی کیا سب کے سامنے، ایکنالج کیا. اور یہی چیزیں وہ کینیڈا میں بھی کر چکے ہیں سکھوں کے خلاف، آسٹریلیا میں کوشش کی ہے، یو لندن ایس میں میں کوشش کی کی ہے، ہے، امریکہ میں بھی کوشش کی ہے. وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے. لیکن پاکستان میں جو 20 کلنگس ہیں انہوں نے اس کو ایکنالج کیا ہے کہ ہم نے یہ کی ہیں. تو ہم ایسے کنٹری سے، ویسے ان کا جو ابھی سلوگن ہے وہ ہے نیبرز فرسٹ پالیسی، جو ابھی انہوں نے ریجنل نیبرز کو وہاں پہ 7 جو ریجنل کنٹریز تھی وہ وہاں پہ ریپرزینٹیٹیو آئے، ایکسیپٹ فار پاکستان اور چائنا کے لیڈرز کو انوائٹ نہیں کیا، باقیوں کو انہوں نے انوائٹ کیا. تو دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہمارا رسپانس ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے، ہم نے ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کی ہے، پیسفل ریزولوشن آف ڈسپیوٹ کی بات کی ہے، لیکن وہاں سے رسپانس ہمیں اس طرح سے نہیں ملتا جس طرح سے ہمیں ملنا چاہیے. اس دور میں بھی نہیں ملے گا. جی بالکل. اور آپ کا کیا خیال ہے، اس دور میں ملے گا؟ اس دور میں آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ، اینی پازیٹیو تھنگ. اب آگے چلیں جناب، لاسٹ کویشچن ہے، لیکن اس پر قدر صاحب کے پاس سے 2 سوال تو نئے آئے ہیں اور اس نے سوچنے میں مجبور کیا ہے کہ بٹ ویری گڈ کویشچن ہے کہ اگر وہ یہ بحث ہوتی ہے تو اس کے پاس تو ایک آپشن موجود ہے نا اس کا اپنی حکومت کو چلانے کا. جہاں یہ لوگ شرارت کریں گے اپوزیشن پارٹیز، وہاں یعنی جو کولیشن پارٹنرس ہیں، تو اس کے پاس دوسرے آپشن بھی موجود ہے، حکومت اس کی رہے گی. اچھا جی، آپ بتائیے کہ اب جو امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ چین کو گھیرے، یہ سوال تو دوسرا ہے، میں دوسرا سوال کر رہا ہوں جی کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی جو پالیسی ہے اس میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا میجر پارٹ ادا کرے. پھر کوڈ بنایا، پھر کوڈ جب فیل ہو گیا تو اکوس بنایا، سوہیل فارم لوگوں کا، میں نے امریکہ، یو کے اور آسٹریلیا کا، تو وہ بھی اب کوئی ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہے. اب ساؤتھ چائنا سی میں اور تائیوان میں جو چائنا کی ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہیں، اب یہاں سے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ یہ باتیں ان کے درمیان میں، آپ کو یاد ہوگا کہ 5-6 معاہدے ہو چکے ہیں ان کے درمیان کے اندر، جو ہے ان کے جو بحری جہازوں کے کو جو ہے ٹھہرنے کی ہے، ان کے اوپر لنگر انداز ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے. ان کے اندر کمیونیکیشن سسٹم بحال کر رکھ دیا ہے کہ جو اپنی زبان میں بات کریں تو ان کا انٹرفیس لگا دیا ہے. تو کمیونیکیشن سسٹم انہوں نے بہترین کر لیا ہے. انہوں نے پھر وہ لاجسٹک سپورٹ کا ایک معاہدہ کر لیا ہے، اور میں نے پھر کمیونیکیشن کا بھی معاہدہ کر لیا ہے، جو کہ بہت جو ہے 5-6 بڑے معاہدے کر لیے ہیں. تو اب ایسی صورتحال کے باوجود بھی اس کا جو خاطر خواہ جو ہے انڈیا کی طرف سے نتیجہ نہیں آ رہا ہے امریکہ کو، تو وہ فلپائن کی طرف رجوع کر رہا ہے. تو فرمائیے اس پر کیا تبصرہ کریں گے، کیونکہ یہ ٹپکل ملٹری سوال ہے. بالکل. اس کے اندر بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے، میں تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا دے دوں کہ امریکہ نے اپنی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی انہوں نے ڈکلیئر کی تھی سو کالڈ، اس کے اندر انڈیا کو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ پریزنٹ کیا تھا ساؤتھ ایشیا میں، جو کہ اس کوڈ کا ایک ویسٹرن پرانگ سمجھ لیں، ویسٹرن آپ سمجھ لیں، پارٹنر بنا کے ہاں اسٹریٹجک پارٹنر، ڈیفینس پارٹنر. جی بالکل. اچھا جی، اب اس کے تحت ان لوگوں نے جو آپ نے اگریمنٹس بتائے، 4 فاؤنڈیشنل اگریمنٹس کہلاتے ہیں.
اس کے تحت ان کو پھر A1 اسٹیٹس بھی مل گیا، جس کے تحت ان کو وہ اکوپمنٹ بھی ملنا شروع ہوگا. ریسٹرکٹڈ ٹیکنالوجی کراتی ہے جو کہ محدود ملکوں کو دی جاتی ہے، سب کو نہیں دی جاتی، وہ بھی انڈیا کے لیے اوپن ہو گئی. تو انڈیا کو لیٹسٹ کائنڈ کے ہیلی کاپٹرز، جہاز آفر ہو رہے ہیں، نیول ٹیکنالوجیز مل رہی ہیں، کمیونیکیشن کی، سیٹلائٹ کی، انٹیلیجنس کی، یہ ساری ٹیکنالوجیز ان کو دستیاب ہیں. امریکن ان کو وہ سب کچھ دیا جو وہ دینا، جس کے ذریعے وہ انڈیا کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں یا ملا سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں. انڈیا کا اگر آپ دیکھیں جے شنکر کے جو بیانات ہیں وہ بہت واضح ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو نیشنل انٹرسٹ ہے ہمارا انڈیا کا، وہ فرسٹ ہے، فورموسٹ ہے. اگر ہمیں سے کہیں سے کوئی، اور ہمیں رائٹ ہے ہم جس کو بھی اپنا دوست بنائیں، جس سے ہم تعلقات قائم کریں اور جس حد تک کریں، اور اس کے اندر ہم کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس نہیں برداشت کریں گے. دے ہیو بین سیئنگ اگین اینڈ اگین، ہر فورم کے اوپر جے شنکر نے یہ بیان دیا ہے مختلف اوقات میں، اور امریکن وزیر خارجہ کے سامنے بیٹھ کے بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر ہمیں آپ کی پالیسی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ سوٹ کرتی ہے تو ہم اس کو فالو کر لیں گے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو فالو کریں، ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ پہلے دیکھیں گے. یہ وہ وجوہات ہے جس کی بنا پہ کوڈ کے اندر یا انڈیا کی جو آپ سمجھ لیں کہ اسٹیٹس تھا انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں، وہ ڈائلیوٹ ہو گیا یا کمزور پڑ گیا، اور امریکہ نے اب فلپینس کی طرف، ساؤتھ کوریا کی طرف دیکھنا شروع کیا. اسکوپ اس لیے آ رہا ہے سامنے کوڈ کے مقابلے پہ، اور ابھی زیادہ فوکس امریکہ کا بھی اس سائڈ پہ ہے، کیونکہ امریکہ وہاں بیٹھ کے بھی وہ سب کچھ اچیو کر سکتا ہے جو انڈیا کو ملا کے اچیو کر رہا تھا. تو چائنا کی سرحد کو جو بزی کرنا چاہتا ہے چائنا کو، دیکھیں چائنا وہ کو تو بڑھ جائے گا نا. چائنا کا ایک آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں سی پیک کی، کہ اس کے اوپر نہیں سی پیک کی بات میں نہیں آپ کو کر رہا مثال بتا دے رہا ہوں، ہوں، وہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو لا رہا ہوں. دیکھیں انڈیا کو یہاں پہ انگیج کرنے کی ضرورت کیا تھی چائنا کو، کہ چائنا کو فورسز ڈیوائڈ ہو جائیں، ہاں چائنا یہاں پہ انوالو ہو جائے، اور ایسٹرن فرنٹ کے اوپر جو ساؤتھ چائنا سی ہے یا پیسیفک فرنٹ کے اوپر جو تھیٹر کے وہ کچھ نہ اندر کر سکے. وہ کچھ اس طرح نہ کر سکے. ہاں ہاں آپ یہ جو ایل اے سی کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ کوئی پنجاب کا فرنٹ نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، بہت دشوار گزار، ہائی سرد علاقہ ہے، سرد، ہائی الٹیٹیوڈ، بہت اونچی پہاڑیاں ہیں، بہت سے علاقوں میں موومنٹ آسان نہیں ہے. نہیں اب تو انہوں نے انڈر گراؤنڈ سرنگیں بنا لی نا. بالکل آل ویدر. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں ایک فارمیشن جب ایک موو کرتی ہے کسی آپریشن کے اندر، وہ میں سننا چاہتا ہوں. ہاں لاجسٹک سپورٹ تو ہے، سرنگیں بنا دی. سپورٹ ابھی تک وہ کام ہی نہیں کر سکا ہے. دیکھیں وہ بند تو، اکارڈنگ ٹو دیم ان کے اپنے جو ایکسپرٹ ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لاجسٹک سپورٹ اب تک مکمل نہیں کر سکے. دیکھیں وہی بات، امپروو تو ہو رہا ہے نا ایوری ڈے. ان کا دولت بیگ اولڈی میں پورا ایک ایئر فورس بیس بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ ان دی ہارٹ. ان کے سر کے اوپر تو چائنا بیٹھا ہوا ہے. بالکل بیٹھا ہوا ہے، مگر وہ بیس موجود ہے نا ان کا. بیس تو ہے. ان کی سرنگیں بن گئی ہیں، لاجسٹک سپورٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اور بلڈ کر رہے ہیں، جس کے اوپر چائنا نے بڑا اعتراض بھی کیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ تو وہ کر رہے ہیں، لیکن بات ساری یہ آتی ہے کہ جو آپریشنل فورس جنریشن کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس ایٹیٹیوڈ کے اوپر، اس جو زمینی کا حالات ہیں وہاں پہ پہاڑی علاقے دشوار گزار، وہ ایک لمیٹڈ ہوتی ہے. اچھا ایک منٹ رک جائیے، یہاں پہ مجھے سوال یہ آیا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے 2020 والی، یہ بھی تو اس نے الیکشن پہ افیکٹ کیا ہوگا نا. کس پہ؟ لداخ والی جنگ میں، جس میں کہ 4000 کلومیٹر کا جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے چائنا نے. جی جی. ایک فیکٹر ہم بھول گئے جب گفتگو ہم کر رہے تھے کہ یہ فیکٹر بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے انڈیا کی جو ہار ہوئی ہے، جو اس کی رسوائی ہوئی ہے، چائنا نے جو مارا ہے ان کو، وہ بھی تو ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اس کے ہار کا. دیکھیں ہم اس میں ایڈ کر دیں، مطلب یہ آپ سے اجازت ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیے بے شک آپ ایڈ کر سکتے ہیں جتنے فیکٹر ایڈ کرنا چاہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے بہت دبا کے رکھا. وہ بہت سے لوگوں کو جو جتنے فوجی ان کو تو پتہ ہے نا کیا ہوا، ان کو پتہ ہے، لیکن آپ ان کے دیکھیں کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے، آپ ادھر رہے، میں تو صرف ایک پوائنٹ ایڈ کیا، آپ اپنی بات اچھی کر رہے ہیں. ہاں اچھا جی. اب اس کے اندر بات آ جاتی ہے کہ وہاں پہ کتنی فورس جنریٹ کی کر سکتا ہے انڈیا، اور کتنی چائنا کا ضرورت ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس علاقے میں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اگر 1 کور یا 2 کور بھی جنریٹ کر لے یا 3 کور کی فورس بھی جنریٹ کر لے تو وہاں پہ 1 کور سے چائنا بڑے آرام سے ڈیفینڈ کرتا ہے. پہاڑی علاقے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور جو اس کی ریسورسز ہے چائنا کی جو اس نے ڈیولپ کر لی ہیں اس دوران. نہیں تبت کے پاس جو J20 بھی لیا ہے، J20 بھی لے آیا ہے، 6th جنریشن کا ہے. دیکھیں وہی تو کہہ رہا ہوں، چائنا نے بھی ویپنس ڈیولپ کیے ہیں پہاڑی علاقوں میں جنگ لڑنے کے لیے، لائٹ ٹینکس ڈیولپ کر لیے، بیٹریز لگ گئی ہیں، میزائل لگ گئے، سب کچھ وہ اپنی جگہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بہت بڑی فوجی کارروائی نہیں ہو سکتی جنگ، وہ پہاڑی علاقہ ہے، اس کے اندر ایک لمیٹڈ لیول کی ماؤنٹین وارفیئر ہوگی ہمیشہ. ٹھیک ہے جی.
تو جو امپلائمنٹ آف فورس ہے چائنا کی وہ بھی لمیٹڈ ہوگی، انڈیا بھی ایک حد تک ہی وہاں پہ اپنے لیکن فوجی انڈیا نے اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے جتنے بالکل آپ کی بات صحیح ہے، جی مگر وہ ایک لمیٹڈ ہر علاقے میں ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف فورس ہی رکھی جا سکتی ہے اور استعمال کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی گڈ پوائنٹ. ہاں اس وجہ سے یہ کہنا کہ کوئی بہت زیادہ فرق ڈال سکے گا پیسیفک تھیٹر کے اوپر یا کہتے ہیں جو بحر الکاہل کے علاقے میں، نہیں اس طرح انڈین اوشن میں بھی نہیں. انڈین اوشن میں پڑے گا. اوشن از اے ڈفرینٹ کہتے ہیں ڈائنامکس، اس کی ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. ہم ابھی لینڈ ویئر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو پیسیفک تھیٹر آف وار ہوگا یا جہاں پہ جنگ لڑی جا سکتی ہے تائیوان کے اس کے ارد گرد، فرسٹ آئیلینڈ چین جو کہلاتی ہے اس علاقے میں، تو اس کے اندر کوئی خاطر خواہ ڈفرینس نہیں آئے گا چائنا کی وار فائٹنگ کیپیبلٹی کے اندر، جنگ لڑنے کی صلاحیت کے اندر. وہ چائنا سسٹین کریٹ بھی کر سکتا ہے اور سسٹین بھی کر سکتا ہے اس کو. امریکہ کے لیے شاید انہوں نے ریئلائز کیا ہو اس بات کو کہ ہم یہ جنگ انڈیا کے بغیر بھی لڑی جا سکتی ہے ویسٹرن پیسیفک میں، اگر انڈیا سپورٹ نہ بھی کر رہا ہو، کیونکہ انڈیا نے شو کی انٹینشن کیا. اس کے بعد میں پوچھ چاہتا ہوں، میں اس کو کمپلیٹ کر دوں ذرا. نہیں سوال یہ اچھا سوال ہے، اس کو لے لیں آپ اس کو بھی، کہ وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ مجبور ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف کوئی کارروائی کرے، یا اس کو پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی ایسے ایلیمنٹ نہیں ہے جو کہ انڈیا کو زیادہ پریشرائز کر سکے. ان دھمکیوں کے بعد جو جے شنکر ان کے سامنے بیٹھ کے بلنکن کے سامنے دے رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ میں نے کوئی ایسی نہیں پوزیشن جس سے کہ امریکہ لیوریج لے لے اس کو انڈیا پر. دیکھیں آپ کے ذہن میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ویکنس نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو جب آپ کی ریلائبلٹی ختم ہو گئی ہے انڈیا کی ان دی آئیز آف ویسٹ، ہو گئے. ٹھیک ہے، 2-3 وجوہات کی بنا پہ. ہو گئی، اس کے بیانات کی وجہ سے، ایک جس طرح ان لوگوں نے جا کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے کینیڈا کے اندر، امریکہ میں، برطانیہ میں، ان کے سسٹم کو چیلنج کیا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ وہاں پہ بہت بڑا اس کا ایک بنا ہے، اس کے اوپر ایک شور اٹھا ہے. وہ چیزیں جو ہے وہ پریشرز جو کریٹ ہوئے ہیں عوام کی طرف سے بھی اور ان کے میڈیا کی طرف سے بھی، ان چیزوں نے انڈیا کی جو ایک امیج بن گئی تھی انیشل ایئر میں، سافٹ امیج اور پرو ویسٹرن امیج، وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے. اس کو جو جے شنکر کے بیانات ہیں یا انڈین گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس میں بھی نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کو ان کو ریئیکشن کیا ہوگا. دیکھیں اس کے اندر اس سے کوئی انڈیا سے جنگ لڑنے کوئی نہیں آئے گا، انڈیا کو پینلائز بھی نہیں کریں گے، پینلائز نہیں کریں گے. بس میرا سوال یہیں پر ہی ہے. دیکھیں اس کی وجہ بتاتا ہوں میں، 2-3 وجوہات ہیں. انڈیا کو اس وقت پینلائز کریں گے جب ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی، یا گورنمنٹ چینج کرنے کی ہم بات کر چکے ہیں کہ دے ہیو دا کیپیبلٹی. جب آپ اتنی ویک گورنمنٹ ہوگی، کولیشن گورنمنٹ ہوگی، اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. تو جہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اگر ان کو کیوں نہیں کریں گے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. جی ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ ہے، نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے، انویسٹمنٹ ہے. ویسٹرن کمپنیز جو امریکن کمپنیز جو چائنا سے اٹھ رہی ہیں، ہاں جو چائنا سے اٹھ رہی ہیں، اسے بہت ساری کمپنیز آ کے اپنا کو اسٹیبلش کر رہی ہیں انڈیا میں. بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں. تو جب تک وہ مطلب یہ ہو کہ ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا نا، پھر نہیں ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا ٹھیک چاہیے. اب آ جائے صاحب، ان کے آپ سے بات کر لیں صاحب. اب بات یہ ہے میرے کوموڈور صاحب کہ ہمیں اگر ریلیف نہیں مل رہا ہے تو پھر ہم کہاں جائیں، کہاں سے ریلیف دیں؟ تو ریلیف تو ہمیں چاہیے نا بھائی. یعنی ہمیں تو پھنسا دیا انہوں نے ویسٹ بارڈر پہ بھی، ایران سے بھی پنگا شروع ہو گیا. وہ افغانستان تو ہمیں تنگ کر رہا ہے. جو معاہدہ ہوا ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا کہ ایک معاہدہ جو ابھی تک کسی جو ہمارے دانشور نے اس پہ نظر نہیں ڈالی. ان کا دوحہ کے اندر ایک معاہدہ ہو گیا طالبان کے ساتھ میں کہ پاکستان کو آپ کو چھیڑیں گے آپ، اور جو اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں، یہ جدید ترین اسلحہ چھوڑ کے بھاگے ہیں. صرف یہ طریقہ ہے مدد دینے کا افغانیوں کو. بہترین ٹینک چھوڑ کے گئے ہیں، بہترین ہیلی کاپٹر چھوڑ کے گئے ہیں. وہ کہا کہ صاحب افغانی اتنے زبردست ہیں، انہوں نے اس کو تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی، وہ بنا کے اب اڑانے شروع کر دیے ہیں. وہ لڑ بھی رہے، وہ آدمی بھی ان کے ہی ہیں. تو وہ ہمیں تو یہاں بزی کر رہے ہیں ویسٹ میں، اور ایسٹ کو ان کو دے رہے ہیں انڈیا کو ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم وہاں سے اس کو فری ہینڈ مل جائے، ہماری طرف سے پریشر کم ہو جائے. اب کیا کریں پھر؟ دیکھیں ایک تو انڈیا کے پاس جو آپشنز ہیں ود رسپیکٹ ٹو پاکستان، کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کی طرف سے کوئی ملٹری ایکشن ہمارے بارڈرز کے اوپر ہو سکتا ہے، تو وہ تو میرے ذاتی خیال کے مطابق وہ انڈر وہ پاسبل نہیں ہے، وہ رول آؤٹ ہے. اور اس کی ایک تو ہم نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے، نمبر 2
ہماری بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ ہم کوئٹ پرو کو پلس کریں گے. اور نہیں اگر آپ وہ ایک پاگل آدمی اپنا سوال کرنا چاہتے، دیکھو بات یہ ہے کہ میں خود پولیٹیشین ہوں، 2 دفعہ وزیر رہا ہوں، ہمارے لیے سب سے بڑا اقدار ہوتا. اب آپ مریں یا جئیں ہمارے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں کتنے مرتے ہیں، ہمیں تو اقدار چاہیے. اگر فرض کر لیجیے کہ وہ اس مقام پہ آ جاتا ہے، اگر وہ سینسیبل آدمی ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم نہیں سیاست میں اتنے رہنا ہے، کیونکہ یہاں پر تو مطلب کے علاوہ کچھ ہے نہیں، کرپشن کے علاوہ کچھ ہے نہیں، خدمت کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ویسے کر لیں. ادروائز جو ٹپکل سیاستدان ہوتا ہے، پاور پالیٹکس میں ہوتا ہے، وہ اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ میرا پاور، میرا اقتدار کیسے میرے قبضے میں رہے، اور وہ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کیا مودی اس مقام پر آ سکتا ہے کہ وہ اپنا ہمارے خلاف جو وار پہ آ جائے، جیسے کہ آپ اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں؟ تو میں دونوں سے سوال کر رہا ہوں، لیکن پہلے آپ سے کر رہا ہوں، پھر بعد میں کرنا صاحب سے پوچھوں، کیونکہ آپ فوجی لوگ ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں پہلے تو میرا خیال میں یہ مودی کے سویلین ہم ساتھ بعد میں کر لیں گے، لیکن پہلے تو ان کا پوچھ لیں. یہ ایک یہ پریزنٹ جو پور میں جو لفظ کہتے ہیں وہ تو چھوڑ دیتا ہوں، یار پور سویلین. جی 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 چلے جو پریزنٹ ارینجمنٹ ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کا، ٹھیک ہے، وہ اس پہ بہت ساری بات ہوئی ہے کہ فریجائل ہے اور اس میں بڑی تھن میجورٹی ہے اور گر سکتی ہے، اور بہت انٹرنلی اتنا مودی پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ اتنا بزی ہو جائیں گے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے بہت ساری انٹرنل ایفرٹس ان کو کرنی پڑیں گی، اور ان کو ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کا شاید اتنا موقع نہ ملے. نمبر 2، ان کی کولیشن کے اندر کچھ ایسے پارٹنرز ہیں جو کہ ان کی بنیادی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے، اور وہ اس سے وہ ٹینجنٹ سوچتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر انٹرنلی بھی بہت سارا پریشر ہوگا. اور ایک تو وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ بزی رہیں گے اپنے انٹرنل گورنمنٹ کو بچانے کے لیے. ہاؤ ایور اگر فرض کریں کہ کسی ایک موقع پر جا کے وہ فرسٹریٹ ہو کے لوگوں کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اور اگر وہ کوئی اس طرح کی کوئی فالس فلیگ آپریشن یا کوئی اس طرح کا ایسا کوئی مہم جوئی کریں گے، مہم جوئی اگر وہ یا مس ایڈونچر کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو سب سے پہلے تو بیکنگ چاہیے ہوگی اپنی ملٹری کی، کہ کیا ان کی ملٹری تیار نہیں ہے وار کے لیے، ملٹری از ریڈی فار اونلی ٹیررزم کو روکنے کے لیے. ایگزیکٹلی، کہ کیا ان کی ملٹری اس طرح کے کسی فالس فلیگ آپریشن اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایسکلیشن، کیا اس کے لیے وہ تیار ہیں؟ اور اگر وہ تیار ہیں تو اپیرنٹلی تو یہ ہے کہ نہیں ہے، اپیرنٹلی تو یہ اور یہ جو ریشنل تھنکنگ ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے، یہی بتاتی ہے ہمیں کہ وہ اس لیول پہ شاید نہ سوچیں. لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی مس ایڈونچر اس طرح کا وہ تمام چیزوں کو کمپرومائز کرتے ہوئے کرتے ہیں، تو پھر چونکہ دونوں نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں، تو دین وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن. اوکے سر، ہم میٹ پہ چلے جائیں. میٹ پہ چلے جائیں گے. آپ صاحب 1 منٹ کے اندر وائنڈ اپ کریں بات. میں بالکل آپ کے ایک اس پوائنٹ پہ آتا ہوں جب آپ نے ریلیف کی بات کی نا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں ہے. ہم ریلیف کا فارمولہ دے رہے ہیں انڈیا کو، اور گزشتہ 70-75 سالوں سے دے نہیں، رہے ہیں. آپ تو ٹھیک ہے، ان کو آپ سمجھتے نہیں ہیں نا، آپ کو کہتے ہیں نہ یہ اس کی حیثیت کیا ہے، نہ پدی کا شوربہ. نہیں، لیکن یہ ہے کہ خطے میں امن ہوگا تبھی اس میں جو ہے سب کی بھلائی ہے. ہم اس چیز میں یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ اپنے تمام جو محلے دار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو امن برقرار رکھیں، ٹھیک ہے. کوشش ہماری یہ رہی ہے، اور انڈیا کے ساتھ بھی ہم یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ بھائی پیس جو ہے ان دا نیبر از کیا اشورز پراسپیرٹی فار آل. ٹھیک ہے، تو ہم انڈیا سے یہ بھی کہتے رہے کہ بھائی لڑائی نہیں کرتے ہیں. نیوکلیئر ویپن فری زون کے فارمولے بھی، مطلب ایسے پروگرام بھی ہم نے جو ہے ان کو دیے، سجیشنز بھی دیے، وہ نہیں مانے. ٹھیک ہے. اچھا، ایوب کے دور میں جو ہے ہم نے کمبائن ڈیفنس ٹریٹی کی بات بھی کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. یاد ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب ہم تو یہی چاہتے رہے کہ اس کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے رکھیں. ٹھیک ہے. اسٹل آور آفر اسٹینڈس، اگر مودی چاہے، مطلب ابھی تو اس کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں کہ لیٹس ہوپ کہ جو کوalition گورنمنٹس ہیں وہ اس کو پریشرائز کریں گے، یار کوئی ٹریڈ شریڈ کھولیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے بنائیں، ڈسپیوٹس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کو بھی سکھ ہے، ہمیں بھی سکھ ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب امن ہو جائے گا تو دونوں کی اس میں ڈیولپمنٹ کا پیس تیز ہو جائے گا، خوشحالی آئے گی. فائدہ ہم چاہتے ہیں جی، اور فائدہ انڈیا کو زیادہ ہے بالکل، کیونکہ وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس کو وائنڈ اپ کریں. جی سر، میں بس آپ کے 2 منٹ لوں گی، اس کو وائنڈ اپ کروں گی. وین اٹ کمس ٹو انڈیا اینڈ پاکستان،
تو ابھی جیسے ہی مودی الیکٹ ہوئے تو پرائم منسٹر نواز شریف نے ٹویٹر کے تھرو ایکس کے تھرو ان کو کانگریچولیشن مطلب کا میسیج بھیجا. انہوں نے بھی جواب دیا, لیکن دس از ناٹ انف, مطلب اس سے آگے بڑھنے کی اب نیڈ ہے, جو کہ آئی تھنک ہماری طرف سے تو ایک انیشیٹو لیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے, ویلکم کیا ان کی گورنمنٹ کو, لیکن آگے سے بھی وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو کہ نہیں آ رہا نظر جے شنکر کی اسٹیٹمنٹ سے. باقی ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے کہ کشمیر کو ہم UN ریزولوشن کے تحت حل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. انڈیا کے ساتھ ایز اے پیسفل نیوکلیئر نیبر ہم رہے ہیں, ریسٹینٹ کا مظاہرہ کیا ہے, آگے بھی کریں گے. پاکستان کا یہ دوسرے 2 فیکٹرز میں اس میں کنکلوڈ کر رہی ہوں, تو وہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. باقی پینلسٹ نے بھی اس پہ بات کی, تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں بھی اپنا اس پہ اوپینین دوں کہ چائنا اور انڈیا کے جو ریلیشنس ہیں لداخ کے بعد کافی متاثر ہوئے ہیں, افیکٹ ہوئے ہیں 2022 کے بعد. اس کے بعد سے جو شی جن پنگ ہے وہ تھوڑا سا انڈیا سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں. ابھی تک کوئی میسج ان کی طرف سے نہیں آیا مودی کو ڈائریکٹ, مطلب ان کی فارن آفس نے تو کر دیا, لیکن شی جن پنگ کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے دوسرے پریزیڈنٹس کو کانگریچولیٹری میسیجز کیے ہیں, جیسے آئس لینڈ میں ابھی الیکشن ہوئے اور میکسیکو میں, تو ان کے پریزیڈنٹس کو انہوں نے وش کیا ہے, بٹ نریندر مودی کو نہیں کیا. تائیوان پہ جو ابھی تائیوانی پریزیڈنٹ کے ٹویٹ کا بھی نریندر مودی نے کافی پرجوش میسیج اس کو رپلائی کیا ہے, تو اس پہ بھی آف کورس چائنا بہت اپسٹ ہے. اور وہ ہے انڈیا امریکہ کے اس پہ بہت زیادہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا جو رول پلے کر رہا ہے, اس پہ بھی چائنا آف کورس اس کو پسند نہیں ہے, اینڈ وہ اس سے بھی اپسٹ ہے. تیسرا جو مجھے لگ رہا ہے وہ جو شو کرتا ہے جیسچر, G20 لاسٹ ایئر ہوئی تھی نیو دہلی میں, شی جن پنگ اس میں بھی نہیں گئے, اپنے پرائم منسٹر کو بھیج دیا وہاں پہ. تو یہ ایک جیسچرس ہوتے ہیں کہ کوئی کیسے آپ اگلے کنٹری کو دیکھتے ہیں. تو مودی گورنمنٹ ایک جو ناپسندیدہ گورنمنٹ کے طور پہ میرے خیال میں شی جن پنگ کے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے اس طرح سے. ایز فار ایز ویسٹ از کنسرن, تو وہ امریکہ جو بھی کر رہا ہے, لیکن انڈیا نے بہت اسمارٹ پلے کیا ہے. ڈی ڈالرائزیشن میں بھی انہوں نے مطلب وہ اس میں بھی کافی ایکٹیولی رہا ہے. یوکرین میں اس کا بالکل ہی اپوزٹ رول تھا, جو US اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ نہیں تھا. تو میرے خیال میں یہ سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جیسے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم وہ UK میں, کینیڈا میں, US میں, باقی ممالک میں کر رہا ہے. تو اس طرح سے کوئی امریکہ یا ویسٹ اس کو ویسے کنٹرول نہیں کر رہا تھا جیسے کرنا چاہیے تھا انڈیا کو. اس کا ریزن وہی ہے جو کنر صاحب نے بتایا, ہیوج مارکیٹ ان کا انٹرسٹ ہے. لیکن اب جو الیکشن ہوئے ہیں اور جو مودی کو اب جو ویک مینڈیٹ ہے, تو میرے خیال میں اب اس سے فرق پڑنے والا ہے آگے چل کے جو انڈین جو ریلیشن شپ ہے وتھ ویسٹ اینڈ US. سو آئی سی اے بگ چینج. یس اوکے جناب والا, میں انتہائی مشکور ہوں جناب آفتاب حسین صاحب کا, ڈاکٹر صبا سحر صاحبہ کا, ایئر کموڈو ریٹائرڈ زاہد الحسن صاحب کا, لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اظفر بلال قریشی صاحب کا, کہ انہوں نے آج جو واقعی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک تھنک ٹینک کے جو تھنکرس ہیں, جو کہ ہم ان کو آئندہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو بیکم اے فلاسفر, اور دے کوڈ بیکم دی ایٹ لیسٹ پروفیسر تو وہ ہیں. بڑی ایک طویل ہم نے جو گفتگو کی ہے, جتنی ان ڈیپتھ گفتگو کی ہے, وہ شاید کسی اور چینل پر یا کسی اور بھی, یعنی ہمارے پاس 100 چینل ہیں, اس میں یہ گفتگو نہیں ہوئی ہوگی. جس طرح سے اس کا جائزہ لیا, اس میں نئے جو پہلو کئی آگے ہیں, اس پہ بہترین بات یہ ہے کہ دی گیم وی ہیو, کہ جو انٹرنل جو صورتحال جب کسی بھی ملک کی خراب ہونے لگتی ہے, جیسے کہ انہوں نے ہماری کی ہے ہائیڈلبرگ وارڈ کی, تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ کے چند سالوں میں وہاں ہونے جا رہی ہے, بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گی. کیونکہ جو دلت ہیں, سکھ ہیں, بوڈوز ہیں, منی پور ہے, اور جو 29 جو تحریکیں جو میں نے 2006 میں ملی تھی, میں کچھ لوگوں سے ملا بھی ہوں وہاں پر, تو وہ کسی اور پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب اس کی مودی کی جو ویکنیس آئی ہے, اس سے ان جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں انڈیا میں, اس کو فائدہ پہنچے گا, اس کو جلا ملے گی, اور وہ تحریکوں کو بڑھائیں گے اور اس کو کمزور کریں گے. تو ناظرین کرام, اس کے بعد میں تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. ایک بہت طویل بحث ہے, میرے یہ خیال ہے کہ یہ ایک پروگرام میں نہیں جا سکے گی, یہ ہمیں 2-3 پروگرام میں اس کو ریلے کرنا پڑے گا تاکہ لوگ باغ اس کو دیکھ سکیں. اگر وہ ایک پروگرام میں بھی ہم ڈالتے ہیں تب بھی یہ اس قابل ہے کہ اس کو ایک نشست میں سب لوگ دیکھ لیں, کیونکہ اتنی اچھی بحث شاید ہی پاکستان میں یا خود انڈیا میں بھی, جہاں پہ بہت بڑی بحثیں ہوتی ہیں, میں رات بھر جاگتا ہوں بعض اوقات ان کی بحثیں سننے کے لیے,
ان کا موقف سننے کے لیے، اور ان کے اندر جو رائے، تو ایسے کچھ لوگ تو ضرور ہوں گے جو اس کو اتنی اہمیت دیں گے آج کی اس بحث کو کہ وہ اپنا پورا وقت دیں اس کو اور اس کو سنیں. تو مشکل تو ہے، لیکن بہرحال جو لوگ بھی جو تھنک ٹینکس ہیں دنیا بھر کے، وہ ممکن ہے اس آج کی گفتگو کو ضرور زیر بحث لائیں گے اور ضرور سننے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ناظرین کرام اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.